ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه: إن الله سبحانه وتعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. رواه الشيخان. محترم حاضرین، بزرگان دین، اکابرین ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی اسلامی بہنوں، اسلامک انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اسلامی کانفرنس کے اندر یہ میری پہلی شرکت ہے، اور اس پہلی شرکت میں میرے لیے فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں نے یا اس کانفرنس کے آرگنائزرز نے جو عنوان سلیکٹ کیا ہے، جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، جس کا اظہار اناؤنسر صاحب کے ذریعے کیا گیا، توحید کی حقیقت، یہ عنوان بھی اول درجے کا اہم عنوان ہے. پورا اسلام اور تمام انبیائی دعوت اسی عقیدہ توحید پر موقوف ہے، اسی پر بیسڈ ہے. جب تک عقیدہ توحید پختہ اور درست نہ ہو یا درست اور پختہ نہ ہو، اس وقت تک کسی کا کوئی بھی عمل بارگاہ رب العزت میں درجہ قبولیت کو حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کی نجات کسی بھی حال میں ممکن ہے. اس لیے اصلاح عقیدہ سب سے بنیادی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام نے، انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت کا آغاز یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ سے کیا. تمام انبیاء نے جو پہلی آواز لگائی وہ یہی تھی کہ میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ سورہ اعراف آیت نمبر 59 ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، نبیوں کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعوت پیش کی ہے کہ بنیادی دعوت ان کی کیا تھی. لہذا ایک مسلمان کے لیے
سب سے پہلی چیز، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، عقیدہ توحید کی اصلاح کرے، عقیدہ توحید کو درست کرے، جبھی اس کا کوئی عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول یا مقبول ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جس کسی کی پرستش اور عبادت کی جا رہی ہو اس سے باز رکھنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 36 میں فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم اور ہر جماعت میں، ہر ملک اور ہر خطے میں ایک رسول بھیجا، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے رہبر آیا۔ تمام انبیاء اور رسول جو اپنی اپنی قوم میں مبعوث کیے گئے، ان کی دعوت کیا تھی؟ دعوت ایک ہی تھی، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو، دور رہو، بھاگو طاغوت سے۔ طاغوت طغیان سے ہے، ہر وہ چیز جو اپنی حد کو پار کر جائے اس کو طغیان کہتے ہیں۔ انسان کی اپنی ایک حد ہے، اگر اس حد سے وہ پار کرتا ہے تو طغیان کرتا ہے۔ رسول کا اپنا ایک مقام ہے، اگر ہم ان کو ان کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر لے جاتے ہیں تو ہم رسول کے ساتھ طغیان کرتے ہیں۔ جس کا جو مقام ہے اس مقام پہ رکھیں اس کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جس کسی کی بندگی کی جا رہی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جس کسی کی پیروی کی جا رہی ہے، جس کسی کی اطاعت کی جا رہی ہے، جس کسی کا اتباع کیا جا رہا ہے، ہر معبود، ہر متبع، ہر شخص مطاع جس کی اطاعت کی جا رہی ہو، جس کی پیروی کی جا رہی ہو، جس کی عبادت کی جا رہی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ، اور اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جس کسی کی پیروی کی جا رہی ہو وہ طاغوت ہے۔ اب بہت سے انبیاء اور صالحین کی قبریں مثلا پوجی جا رہی ہیں، حالانکہ وہ سب صالحین بندے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کی جا رہی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی پرستش کی جا رہی ہے، اور بھی انبیاء اور صالحین کی پرستش کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت عام کی، پوری زندگی اللہ کی توحید پر قائم رہے اور شرک سے انسان کو بچاتے رہے، ڈراتے رہے، ان کی قبر پوجی جا رہی ہے، ان کا اسٹیچو بنا کے لوگ پوج رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جن کی پرستش کی جا رہی ہے اگر وہ انبیاء اور صالحین ہیں جنہوں نے شرک سے منع کیا ہے، توحید کی دعوت دی ہے، تو یقیناً وہ طاغوت نہیں ہے۔ یہاں سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے، جو بزرگوں کی محبت کے نام پر ان کے جذبات و عواطف، ان کے سینٹیمنٹ کو استعمال کر کے بزرگوں کی عبادت پہ لگائے ہوا ہے۔ یہ شیطان گرو گھنٹال ہے جو بڑا طاغوت ہے۔ اس کے علاوہ اگر شجر و حجر، پیڑ پودے، چاند ستارے، سورج کی پوجا ہو رہی ہے اللہ کے علاوہ، تو آپ نے اس کو طاغوت بنایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو کسی کو یہ کہے کہ میری زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد میری عبادت کرنا، میری قبر پہ نظر و نیاز چڑھانا، مجھ سے درخواستیں کرنا، میں اللہ سے بخش دلوا دوں گا، تو وہ طاغوت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کاہن نجومی کے پاس آپ جا کر قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں، ہتھیلیاں دکھاتے ہیں، انگلی کی ریکھاؤں سے، ہتھیلی کی ریکھاؤں سے، نشانات سے، لکیروں سے وہ آپ کی قسمت کا حال بتاتا ہے۔ ستاروں کی گردش سے زمین پر پڑنے والے اثرات کا غلط سلط آپ کو علم دیتا ہے، یہ سب طاغوت ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جس کسی کا حکم مانا جائے وہ طاغوت۔ تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ ہر کسی کی عبادت سے انحراف کرو۔ یہ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم دیا کہ وہ دنیا والوں کو یہ کہے کہ اللہ کی بندگی کرو، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، میری بندگی کرو، میں الہ ہوں، میں معبود حقیقی ہوں۔
وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام نبیوں کے ذریعے کہلوایا لا الہ الا انا فاعبدون، اے فاعبدونی، صرف میری بندگی کو. اسی مضمون کو اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف آیت نمبر 45 میں فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے، آپ ان سے پوچھئے، ان رسولوں سے پوچھئے کہ کیا ہم نے رحمان یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی پوجنے اور عبادت کرنے کی اجازت دی تھی؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی معبودان مقرر کیے تھے جن کی پرستش کی جائے؟ پوچھیے انبیاء کرام سے. اب آپ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انبیاء کو دیکھا نہیں، تو کیسے پوچھیں گے انبیاء سے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کہا پوچھیے انبیاء کرام سے، تو ممکن ہے کہ شب معراج میں جہاں انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی تو کہا پوچھ لیجیے ان سے. یا ممکن ہے کہ ان کے جو فالوورس ہیں، جو ان کی قوم کے لوگ ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان سے پوچھئے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بھی دیگر انبیاء کرام نے جن کا ذکر بائبل میں یا توریت اور اولڈ ٹیسٹامنٹ وغیرہ میں آیا ہے، کیا ان حضرات نے کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علاوہ اپنی بندگی کی طرف بلایا تھا یا کسی اور کی بندگی کی طرف دعوت دی تھی؟ کہیے یہ اہل علم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ لوگ اہل ذکر ہیں، جاننے والے ہیں. آسمانی کتاب اگرچہ محرف ہے، آج محرف ہونے کے باوجود بھی کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میری پرستش کرو، میری عبادت کرو. تو اے نبی پوچھئے تمام رسولوں سے یا رسولوں کے ماننے والوں سے کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک ذاتی نام رحمان بھی ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، اللہ اکبر، اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو کہ رحمان کہہ کر پکارو. فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بڑے پاکیزہ نام ہیں. ایک ذات کے کئی نام ہونے یہ اس کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ پوچھئے ان رسولوں سے، یا رسول کے ماننے والے مراد ہیں، اتباع الرسول سے پوچھئے، رسول کے پیروکاروں سے پوچھئے کہ کیا ہم نے رحمان یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہم نے اپنی ذات گرامی کے علاوہ دوسرے معبودان مقرر کیے تھے جن کی پرستش کا ان کو مکلف کیا گیا تھا؟ یعنی بالکل نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک جتنے انبیاء اور رسول آئے سب کی دعوت ایک ہی تھی کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائق بندگی اور قابل عبادت ہے. یہ تو انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہے. اس سے آپ نے توحید کی اہمیت سمجھی کہ اللہ نے ٹائم ٹو ٹائم یہ بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے. ہماری اور آپ کی پیدائش کی غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اہم مخلوق جس کو ثقلین کہا جاتا ہے، بھاری بھرکم مخلوق انسان اور جن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدائش کی غرض بتائی ہے. سورہ ذاریات آیت نمبر 56 مشہور آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے. اِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے اِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، صرف وہ مجھ کو عبادت میں اکیلا سمجھے، صرف میری عبادت کر دے کہ صرف مجھ کو عبادت میں اکیلا سمجھے اور عبادت کو صرف میرے لیے ہی روا رکھیں، میرے علاوہ کے لیے اس کو حرام سمجھے، شرک سمجھے. اس کی تعلیم دینے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، عمل کرنے کے لیے انبیاء کرام کو، ان کی امتوں کو ہم نے مکلف کیا کہ وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کریں. بہرحال یہ جو توحید ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی بندگی میں ایک اکیلا سمجھنا، یہ توحید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس کے بندوں پر پہلا حق، سب سے زیادہ تاکیدی حق ہے اور تمام حقوق پر مقدم ہے. چنانچہ مشہور حدیث ہے صحیحین کی، معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ سواری بھی گدھے کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ملاحظہ کیجئے کہ آپ گدھے تک کی سواری پسند کر لیتے تھے. اگر گدھا سامنے لایا گیا آپ اس پہ سوار ہو جاتے تھے. حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ جن کو آپ نے یمن کا معلم گورنر بنا کر بھیجا تھا، وہ آپ کی پشت کے پیچھے ہیں، آپ آگے ہیں، وہ آپ کے ردیف ہیں. سوار جو آگے ہوتا ہے اس کے پیچھے جو آدمی بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں. پوچھا آپ نے یا معاذ، قال لبیک و سعدیک، لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، آپ کی مجلس میں آپ کی صحبت اور رفاقت کو اپنے لیے باعث سعادت اور خوش نصیبی سمجھتا ہوں. 3 مرتبہ آپ نے معاذ کو آواز دی تاکہ فلی اٹینشن ہو معاذ رضی اللہ عنہ کا نظام کی طرف. جب پورے طور پر متوجہ ہو گئے تو سوالیہ انداز میں بات کریں تاکہ بات دل میں جگہ پکڑ لے.
اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، جانتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے، اور یہ جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق بندے پر واجب اور فرض حق ہے. ہم بندوں کا حق اللہ پر جب ہم اللہ کے حق کو ادا کر دیں تو ہمارا حق ہم نے اللہ پر واجب نہیں کیا، اللہ نے بطور انعام اور فضل کے ہمارے لیے اپنے اوپر حق رکھا کہ اگر تم میرا حق ادا کر دو گے تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تمہارا حق میں اپنے اوپر یہ لیتا ہوں کہ میں تمہیں بخش دوں گا. ہم بندوں نے اللہ پر کوئی حق واجب نہیں کیا. ہم کون ہوتے ہیں اللہ پر حق واجب کرنے؟ حقیقت یہ ہے کہ پوری زندگی کی عبادت ہماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک معمولی نعمت کی بھی قدر قیمت نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کے صلے میں ہم کو جنت داخل فرمائے یہ بالکل نہیں، یہ تو اس کا فضل ہوگا. مگر اللہ رب العالمین کا انعام اور فضل یہ ہے کہ جب ہم بندے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیں گے تو اللہ ہمارا حق ادا فرمائے گا. چنانچہ فرمایا کہ جانتے ہو اللہ کا حق بندے پر کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. جو بات آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے، یہ پہلا حق ہے کہ بندے صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا یشرکوا بہ شیئا نکرہ ہے، شیئا نکرہ ہے، عربی زبان میں نکرہ ہے، اور اس سے پہلے لا تشرکوا ولا یشرکوا نافیہ جملہ، لا یہ نفی ہے. تو نفی کے بعد جب آتا ہے نکرہ تو عموم کا فائدہ تھا. کسی کی بھی شراکت اللہ کی بندے، نہ کسی نبی کی نہ کسی ولی کی، سے جائے کہ شجر و حجر، شمس و قمر اور دوسری مخلوقات، انبیاء اور اولیاء اور فرشتے جب اللہ رب العالمین کی بندگی میں شریک نہیں ہیں اور نہ انہیں بندگی کا کوئی حصہ ان کے لیے جائز ہے تو دوسروں کی تو کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی. تو کہا گیا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی بندگی کرے، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. تو جب آپ اللہ رب العالمین کے اس حق کو ادا کر دیں گے، یعنی بندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں گے، تو رب تعالیٰ نے اپنے اوپر آپ کا حق یہ لگایا ہے، یہ رکھا ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، ایسے بندے کو وہ عذاب نہ دے جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اس کو عذاب نہ دے. یعنی اگر توحید کے اس نے پورے تقاضے، مکمل تقاضے پورے کیے ہیں، شرک سے، شرک کی تمام قسموں سے باز رہا ہے، شرک جلی، شرک خفی، شرک اکبر، شرک اصغر، تمام قسموں سے باز رہا ہے، اور اس کے بعد عملی تقاضے بھی اس نے پورے کیے ہیں، جو واجبات و فرائض ہیں وہ بھی کیے ہیں، حرام کاموں سے اجتناب اس نے کیا ہے. تو اللہ رب العالمین ایسے موحد بندوں کو جس نے ایمان اور عمل کے تقاضے پورے کیے ہیں بالکل ہی عذاب نہیں دے گا. انشاءاللہ اس کو عذاب چھوئے گا بھی نہیں، جنت میں دخول اول ہوگا. لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید میں تو اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، عملی کوتاہیوں کا شکار ہوا، کچھ واجبات و فرائض بھی ترک کیے، نماز کے علاوہ طبعا، کیونکہ نماز کا ترک کرنا کفر ہے، اور اسی طریقے سے کچھ واجبات، کچھ حرام کام اس نے کیے، سنگین کام کیے، اور بغیر توبہ کے مر گیا، شرک کے علاوہ گناہ کر کے بغیر توبہ کے مر گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو پنشمنٹ دے اور اس کو جہنم میں سزا دے، پھر توحید کی برکت سے اس کو جنت میں لے آئے. اور چاہے تو اللہ رب العالمین توحید کی برکت سے معاف کر دے، چلو تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں کیونکہ تم نے اپنی توحید کو پختہ کیا تھا، توحید میں بٹا نہیں لگایا تھا تم. تو الحمدللہ یہ عظیم ثواب ہے. اللہ رب العالمین کے حق کو اگر ہم ادا کر دیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر ہمارا یہ حق رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین اصدق القائلین ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. وہ اللہ رب العالمین نے یہ حق لگایا ہوا ہے اپنے اوپر کہ ایسے بندوں کو جو توحید کو پختہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، یا تو بالکل یہ عذاب سے بچائے گا جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، اگر وہ توحید کے تقاضوں کو مکمل کرتا ہے، عملی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، یا اگر کوئی کوتاہی عملی اعتبار سے رہ جاتی ہے، واجبات کا ترک کرتا ہے یا محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو سزا دے، لیکن وہ خالداً مخلداً فی النار، دائمی جہنمی نہیں ہو سکتا بشرطے کہ توحید پر اس کا خاتمہ ہوا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ توحید پر فرمائے. یہ اللہ رب العالمین کا پہلا حق ہے جس کا آپ نے ذکر حدیث معاذ کے اندر سماعت کیا. ٹھیک اسی حق کو آپ دیکھیے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر. سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے 10 حقوق بیان کیے ہیں، جس کو آیت الحقوق العشرہ، 10 حقوق پر مشتمل آیت کہا جاتا ہے. اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سورہ نساء 36 میں اللہ رب العالمین نے پہلا حق اپنا ہی بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَى آخِرِ الآیہ. پہلا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیوں نہ ہو کہ وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، اس نے ہم کو وجود بخشا ہے اور ماں باپ کے ذریعے وجود بخشا ہے، لیکن وجود بخشنے والا خالق سبحانہ تعالیٰ اللہ ہے. لہذا خالق سبحانہ تعالیٰ کا پہلا حق ہے کہ ہم اس کی خالص بندگی کریں. اس کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا حق ہمارے والدین کا ہے.
اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد جو خالص اللہ کا حق ہے توحید کے اس کی بندگی میں اس کو اکیلا سمجھے، اس حق کے بیان کرنے کے بعد والدین کا حق بیان کیا، کیونکہ وہ رب اکبر ہے اور والدین رب اصغر ہیں، پالتے پوستے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتے ہیں، وہ رب اکبر ہے، یہ رب اصغر ہے۔ اس لیے پہلے رب اکبر کا حق ادا کرو، اس کے بعد رب اصغر کا ذکر آیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک یہ 3 آیات ہیں جن کو آیات محکمات بھی کہا جاتا ہے، پختہ آیتیں، غیر منسوخ، اس کا ایک حکم بھی منسوخ نہیں ہے، نہایت ہی اعلیٰ تعلیمات پر مشتمل یہ آیات ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 سے 153 تک، اس میں بھی سب سے اول درجے کی جو حرام شے ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حق بندگی کو، جو اس کا خالص حق ہے حق بندگی، اس کے بندوں پر پہلا واجب اور پہلا فریضہ ہے، اس حق کی کوتاہی، اس حق میں کوتاہی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے اس حق کو دوسروں میں تقسیم کرنے والے، اللہ کی مخلوقات میں تقسیم کرنے والے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کو اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا مجرم نمبر 1 پر مجرم گردانا ہے۔ کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، نمبر 1 پر جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اللہ نے تم کو صرف اپنی بندگی کے واسطے پیدا کیا، تم دوسروں کی بھی بندگی کرنے لگے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، جیسا کہ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک البتہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلا حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو آپ نے سورہ انعام کی آیت میں ملاحظہ کیا۔ اسی طریقے سے رب العالمین سورہ اسراء آیت نمبر 23 اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے وصیت فرمائی ہے، تاکیدی حکم ہے، اللہ رب العالمین کا یہ آرڈر ہے کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ کی۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کا ذکر دوسرے نمبر پر ہے، پہلے اللہ رب العالمین کا حق۔ میرے بزرگوں دوستو، توحید کی یہی عظمت اور یہی اولویت اور اس کی یہی اسبقیت کے تمام حقوق پر یہ مقدم ہے، اور اسی وجہ سے کہ تمام دین کے احکام اور ان کی صحت اور ان کی قبولیت توحید کی صحت پر موقوف ہے، اور اگر توحید بگڑی ہوئی ہے، ڈیمیج ہے، تو سارے اعمال آپ کے ڈیمیج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے تو 13 سالہ مکی زندگی میں آپ نے توحید کی دعوت کو عام کیا ہے، اور سوائے ایک نماز عبادت کے جو شب معراج میں ہجرت سے قبل فرض ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بندگی مکی 13 سالہ نبوت کی زندگی میں فرض نہیں ہوئی۔ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو پختہ کرتے رہے، اور قرآن مجید کی بیشتر آیات بلکہ مکی صورتوں میں بطور خاص اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمایا، آخرت کا تصور پیش کیا، ایمان بالآخرت کا عقیدہ پیش کیا۔ بنیادی طور پر توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدے مکی صورتوں کے اندر پیش کیے گئے۔ یہ توحید جو اللہ رب العالمین کی خالص توحید کا نظریہ اور عقیدہ ہے، یہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے ودیت فرمائی۔ صحیحین کی روایت ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بچہ سادہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ سوجھ بوجھ کا ہو جائے، کوئی خارجی کوئی ایکسٹرنل اس کے اوپر دباؤ نہ ہو، کوئی دباؤ نہ ہو، اور اس بچے کے سامنے اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو پیش کیجئے کہ بیٹے اللہ رب العالمین ایک ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا، وہی ایک ورشپ کے لائق ہے، عبادت کے لائق ہے، تو بچہ اپنی فطرت سے دعوت توحید کو بلا تعمل اب بغیر کسی تردد کے قبول کر لے گا، یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے۔ لیکن ناقص تربیت، گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، جو گھر میں بگاڑ اور فساد ہوتا ہے، جی گھر میں جو شرکیہ کام ہوتے ہیں، معاشرہ میں جو شرک پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو معاشرے سے متاثر ہو کر، گھر سے متاثر ہو کر، والدین کے سلوک سے متاثر ہو کر بچے یہودی بن جاتے ہیں، عیسائی بن جاتے ہیں، مجوسی بن جاتے ہیں، بت پوجنے لگتے ہیں، یا اور رسم و رواج میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گھر کے اندر پیدا ہوئے، ابھی مولانا نے بتایا ٹی وی دیکھا، جی غلط قسم کے اخبارات دیکھے، نیکڈ فوٹوز دیکھے، بچہ اسی ماحول میں پلتا ہے، چنانچہ آوارہ گردی بچپن سے ہی اس کے ذہن میں اور اس کے دل کے سادہ کاغذ کے اوپر، کوڑے کاغذ کے اوپر گویا کہ بے حیائی اور برائی سخت کر دی جاتی ہے۔ ورنہ فطرتاً نیچرلی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر پیدا کیا گیا ہے، لیکن والدین اور معاشرہ اس کو بگاڑ دیتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹا کر ضلالت اور انحراف اور گمراہی کے راستے پر لگاتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، آپ دنیا کی تاریخ اگر دیکھیں گے
تو آپ سمجھیں گے، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں سب سے پہلا انسان جو سب سے پہلا رسول بھی ہے حضرت آدم علیہ السلام. اور جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے اپنی توحید کے لیے، اپنی خالص بندگی کے لیے، اور تمام انبیاء کی بعثت بھی اسی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہوئی ہے. تو یقیناً دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کا عقیدہ دنیا میں آیا، گویا توحید دنیا میں پہلے آئی. اس کے بعد لوگوں میں انحراف پیدا ہوا، توحید کے زیادہ مستقیم سے، صراط مستقیم سے ہٹ کر شرک اور بدعتوں کی پگڈنڈیوں پہ لوگ چلنے لگے، شرک اور کفر کی راہوں پہ لگنے لگے. تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا، گویا شرک بعد میں دنیا میں آیا، پہلے سے توحید موجود ہے. الحمدللہ اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 213 کے اندر اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. تمام کے تمام لوگ، پوری دنیا انسانیت، کان الناس امۃ واحدہ، ایک جماعت تھی، ایک پیٹرن پر تھی، ایک منہج، ایک راستے پر تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر تھی. پھر لوگوں میں اختلاف ہوا، لوگ مختلف ہو گئے، توحید کی جگہ شرک نے لے لی. تب اللہ رب العالمین نے لوگوں میں نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ قائم کیا اور ان کے ساتھ کتاب حق اتاری. انبیاء کے ساتھ جو کتاب آئی وہ کتاب حق تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل پر مشتمل تھی، رشد و ہدایت نہایت عمدہ اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھی، ہر طرح کے شرک سے، ظلم سے، طغیان سے، تعدی سے، زیادتی سے روکنے والی کتاب تھی. کتاب حق اتاری تاکہ جن مسائل میں لوگ باہم مختلف ہیں یہ کتاب لیحکم بین الناس فیصلہ کر دے، ججمنٹ کر دے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، توحید کے دلائل پر مشتمل کتاب اتاری. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 10 صدیوں تک 1000 ایئرز لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر رہے. سب سے پہلی قوم جس نے دھرتی پر، روئے زمین پر پہلی مرتبہ شرک کیا وہ قوم نوح تھی. حضرت نوح علیہ السلام 10 سالوں کے بعد، 1000 سال کے بعد حضرت آدم کے دنیا میں تشریف لائے، کیونکہ ان کی قوم نے سب سے پہلے ایٹ فرسٹ شرک کیا. اور یہ شرک بھی کس راستے سے آیا؟ ابھی مولانا کہا نا کہ شیطان انسان کے جذبات سے، سینٹیمنٹ سے کھیلتا ہے. یہ قوم بزرگوں میں بہت زیادہ محبت رکھتی تھی، بزرگوں کو اپنے گھیرے میں لیا رکھتی تھی، خدمت کرتی. دیکھا کہ ان کو بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے بزرگوں سے. اللہ کی مرضی ہوئی، قوم نوح کے 5 بزرگان، ان کا انتقال ایک ہی سال میں آگے پیچھے ہو گیا. اب شیطان مردود نے دیکھا کہ یہ قوم کے بزرگان کا انتقال ہوا ہے، قوم اپنے بزرگوں کے لیے بہت سینٹیمنٹل رہی ہے، بہت جذباتی رہی ہے، لہذا ان کو بزرگوں کی عقیدت کے نام پر آہستہ آہستہ کفر اور شرک کی راہ پہ لگایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے، آیت نمبر 23 سورہ نوح 29واں پارہ میں. قوم نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں، وہ حضرت نوح جنہوں نے 950 سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی تھی، اور صرف انگلیوں پر گننے والے افراد مسلمان ہوئے، یعنی توحید پر آئے. 950 سال اور صرف چند نفوس مسلمان ہوئے تو موحد ہوئے. قوم نے یہ کہہ کر اپنے نبی کی دعوت سے استکبار کیا، انکار کیا. وقالوا لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو، یعنی بزرگوں کو جن کو معبود بنا رکھے ہو، ان کو نہ چھوڑو. نوح علیہ السلام کے کہنے پر اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑو، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسر، 5 نام، ان کو نہ چھوڑو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے، مفسر قرآن جن کی قرآن فہمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا اس کو علم عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ھذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح فلما ہلکوا، جب ان کا انتقال ہوئی یہ سب قوم نوح کے صالحین ہیں، یہ 5 بزرگان ہیں، یہ کوئی پتھر کی بے جان مورتیاں نہیں ہیں،
هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها بانفسهم ففعلوا فلم تعبد حتى تنسخ العلم فعبدت. یہ سب قوم کے بزرگان ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو قوم کو شیطان لعین نے، ابلیس نے بلایا، کہا یہ تمہارے قوم کے بزرگان دین ہیں، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان کی قبروں پر بیٹھ جاتے، تھوڑا قبروں کی مجاوری کر لو، قبروں پر پلتھا مار کے بیٹھ جاؤ، جم کر بیٹھ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات کو نہیں، اس لیے کہ بزرگان دین ہیں، ان کو یاد کرو گے تو اللہ یاد آئے گا، ان کی بزرگی یاد آئے گی، اللہ رب العالمین کی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، عبادت کا نشہ دو آتشہ ہوگا. اس لیے قبر پہ جم کے بیٹھ جاؤ. جب وہاں بھیڑ لگی، کہا جہاں جہاں ان کی مجلسیں جمتی تھی، جہاں جہاں یہ خطاب نصیحت واعظ فرمایا کرتے تھے، وہاں ان کے اسٹیچو نصب کر دو. بزرگوں کو دیکھو گے مختلف پارکوں میں، مختلف چوراہوں پر، تو بزرگان دین یاد آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ پیدا ہوگا. پھر وہاں بھی جب زیادہ جمگھٹا لگنے لگا، بھیڑ جمع ہونے لگی، کہا تو ان اسٹیچو کو اٹھا کر گھر لے جاؤ. وہیں اگر کسی برائی کا خیال آئے گا، کسی طاق میں، کسی کھڑکی پہ وہ بزرگ نظر آئیں گے تو تم کو اللہ کا خوف پیدا ہوگا. الحمدللہ دیکھیے محبت کے نام پر کس طریقے سے گمراہی ہو رہی ہے. شیطان کتنا بڑا گرو گھنٹال ہے، عقیدت اور محبت کے نام پر کیسے اس کو آہستہ آہستہ شرک کی راہ پہ لگا رہا ہے. جب تک علماء موجود رہے، توحید کے داعیان موجود رہے، قوم نے شرک نہیں کیا اور نہ ہی ابلیس لعین نے شرک کی پٹی پڑھائی. لیکن جیسے ہی تنسخ العلم، علم شریعت رخصت ہوا، علماء راسخین دنیا سے اٹھے، کتاب و سنت کے جاننے والے اٹھے، توحید کے پرچارک اٹھ گئے، جاہل قوم کا فائدہ اٹھایا اور صالحین کی محبت کا ایک طلسم ان کے سامنے رکھا اور یہ کہا کہ یہ تمہارے آباء و اجداد انہی بزرگوں کے واسطے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوالات کیا کرتے تھے. اپنی درخواستیں ان بزرگوں کے واسطے سے، یہی چینل تھا ان کا. ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکارتے تھے، ان بزرگوں کے واسطے سے پہنچتے تھے. اللہ جی سے مانگو لیکن ان بزرگوں کا واسطہ دو، یہ بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنے گا. بس یہیں سے شرک پیدا ہوا اور قوم نوح کا شرک اسی نوعیت کا تھا کہ انہوں نے بزرگوں کو بندگی میں کیا. اللہ رب العالمین اس دعوے کی دلیل کہ انہوں نے اولیاء کرام کے ساتھ وسیلہ لیا اور ان کے ذریعے سے مانگا. رب العالمین سورہ زمر آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کو کارساز سمجھتے ہیں، ان سے پوچھو کیوں، تو کہتے ہیں کہ ان کو ہم خدا نہیں سمجھتے، ان کو ہم خالق رازق مالک نہیں مانتے، ہم ان کو دینے والا چھیننے والا بھی نہیں مانتے، ان کو اولاد سے نوازنے والا بھی نہیں مانتے. یہ اولیاء کرام ہے، بزرگان دین ہے، یہ اللہ رب العالمین سے ہم کو قریب کرنے والے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے ہیں. یہی تو ان کا جو اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو کارساز بنایا ہوا ہے، وہ مانا، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی. وہ عبادت جو اللہ کا حق ہے ہم بندوں پر، اور پہلا حق ہے، وہ کہتے ہیں ہم جو کچھ عبادت کرتے ہیں، کچھ چڑھاوے جو چڑھاتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو خالق مالک رازق حاکم مدبر سمجھتے ہیں، بلکہ اس لیے چڑھاتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ رب العالمین سے قریب کر دیں اور اللہ رب العالمین کے پاس ہماری درخواست کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں، اسی کے لیے ہم کرتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ یونس آیت نمبر 18 کے اندر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. یہ ایسوں کی پرستش کرتے ہیں، ایسوں کے پاس چڑھاوے لے جاتے ہیں، نظر و نیاز لے جاتے ہیں، جو نہ ان کے نفع کے مالک ہیں، نہ ان سے تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں. پوچھو ایسا کیوں کرتے ہیں، تو کہیں گے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. سورہ یونس آیت نمبر 18. یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ دینے والے نہیں ہیں، یہ صرف سفارشی ہیں، ہم ان سے صرف شفاعت کی امید رکھتے ہیں، اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے ایسا کچھ کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہمیں تو نہیں معلوم کہ آسمان و زمین میں کوئی مائی کا لال ہے جو میرے پاس سفارش کر سکے. تمہیں کس نے بتایا کہ یہ بزرگان دین ہمارے پاس سفارشی ہے؟ اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی، اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو جو اس کو وہ نہیں جانتا کہ آسمان اور زمین میں بھی کوئی ہے. اللہ اکبر سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو، اس کا کوئی ساجی ہو، اس کا کوئی ہمسر ہو، اس کا کوئی برابر ہو. تو یہ قوم نوح کے اندر یہ خرابی جو آئی بزرگوں دوستو، یہ صالحین کے ذریعے آئی، اور اسی وجہ سے اسلام نے غلو سے منع فرمایا.
غلو سے منع فرمایا، اہل کتاب کو غلو سے منع فرمایا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 171 میں اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، اے لوگوں میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں غلو کیا، تو اتنا بڑھایا کہ ابن اللہ کہہ دیا، ثالث ثلاثہ کہہ دیا، اور آگے بڑھے تو کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تو مسیح ابن مریم کی شکل میں ہی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو یہ غلو کے نتیجے میں قوم کے اندر شرک پیدا ہوا، تو یہ نہایت خطرناک چیز ہے۔ اب انبیاء کرام نے کیسے اصلاح فرمائی قوم کی، تو جب آپ غور فرمائیے گا تو قوم بیسیکلی تمام نبیوں کی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالق مالک رازق سمجھتی تھی۔ کسی دور میں سوائے دہریہ کے جو کہتے ہیں کہ زمانے میں ہم خود بخود پیدا ہو گئے، یوں ہی پیدا ہو گئے یوں ہی ختم ہو جائیں گے، کائنات خود سے وجود میں آ گئی ہے خود سے ختم ہو جائے گی، یا ایک کے بعد ایک کائنات آتی رہے گی، گویا کائنات کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، ایسے لوگ جو گاڈ میں بلیو نہیں کرتے ہیں، جس کو آپ کہہ لیجئے کمیونسٹ، حالانکہ یہ بھی نظام فرسودہ ہے، اب شاید کوئی ہے کہ نہیں ایسا ماننے والا، جو بھی کمیونسٹ ہے وہ بھی مانتا ہے کہ کہیں نہ کہیں خدا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نیچر ہے، اب اس کو چاہے وہ جو نام دے۔ تو بہرحال یہ دہریہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، خالق نہیں ہے، صرف ایسے لوگ اگر کسی نام سے جانے جاتے ہوں آج کل تو نہیں کہہ سکتا میں، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ صاحب وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ ہم کو ہلاک کرتا ہے، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہتے تھے کہ ہم ایسے ہی زندہ رہیں گے، ایسے ہی مر جائیں گے، ہم کو زمانہ ہی ہلاک کرے گا، ہمارا کوئی خالق نہیں ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صرف ظن ہے، تخمین ہے، اٹکل پچو ہے، بغیر خالق کے کوئی کائنات یا کوئی شے وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو دہریہ کو چھوڑ کر دنیا کی تمام قومیں چاہے مشرک ہی کیوں نہ رہی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہے گاڈ ہو ایشور ہو اس کو اپنا خالق رازق مالک سمجھتی رہی ہے، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب سمجھتی رہی ہے۔ توحید کا بیان ہے، توحید کی حقیقت سمجھیے۔ ہمارے یہاں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ اپنا ساتھ دیجئے تو ہم آپ کو لائیں کہ علماء نے توحید کو، اللہ کی توحید کو تین طریقے سے سمجھا، کہا کہ توحید کی تین قسم کی، ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کے اسماء اور صفات، لفظ پر غور کیجیے گا، یہ خاصی علمی گفتگو ہے لیکن انشاءاللہ بہت آسان اسلوب میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کا ایک وجود ہے، اور اللہ رب العالمین کے نام بھی ہیں اور اس کی صفات بھی ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا وجود ہے، وہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، اور کہاں موجود ہے؟ اس کی ذات عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، قرآن مجید میں 7 مقام پر آیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے، عرش پر بلند ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاکیزہ نام بھی ہیں اور پاکیزہ صفات بھی ہیں، بلکہ ہم کو یہ ہدایت آئی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارو، ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، تو اللہ کے نام اور صفات ہیں، ایسے نام اور صفات جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ بعض نام ایسے ہیں جو بندوں کے لیے بولے گئے ہیں، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہے سمیع بصیر، عبد السمیع نام رکھتے ہیں لوگ، عبد البصیر نام رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی سمیع اور بصیر بنایا ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، سورہ دہر کے اندر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، سورہ دہر آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔ اسی طریقے سے وقالت امرأة العزیز، عزیز کی بیوی نے کہا، تو عزیز مصر کے ایک آدمی کا لقب ہے، تو عزیز، اسی طریقے سے رؤوف رحیم، تم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رؤوف رحیم استعمال ہوا، عزیز مصر کے لیے عزیز کا لفظ استعمال ہوا، ہم بندوں کے لیے سمیع بصیر کا لفظ استعمال ہوا، یہ سب بھی نام اللہ کے ہیں، لیکن مانوی اعتبار سے شراکت نہیں، لفظی شراکت ہے کہ سمیع ہم کو نہیں بلایا جاتا، اللہ رب العالمین کا جو سننا ہے، جو دیکھنا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے، وہ عرش کے بیٹھ کر
نیچے زمین کے اوپر یا 7 طبق زمین کے نیچے بھی کسی پتھر پر، چکنے پتھر پر چوٹی کے چلنے کی آہٹ کو عرش سے سنتا ہے. ہم پس دیوار کی باتوں کو نہیں سنتے، ہم پس دیوار نہیں دیکھ سکتے. رب العالمین اتنا لطیف خبیر ہے کہ اگر ایک رائی کے دانے کو 2 پتھر کے درمیان پیس دو، ہوا کے دوست پہ لہرا دو، تو ایک رائی کے دانے کا ذرہ تن کا جہاں جہاں گرے گا رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ لطیف خبیر، حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے اپنے بیٹے کو، اس کے اندر آپ ملاحظہ کیجیے. تو اللہ رب العالمین سے ہم بندوں کا کہیں کوئی کمپیریزن نہیں صفات کے اندر. ہاں لفظی اشتراک ہے کہ سمیع بصیر بندے کو کہا گیا، رؤوف رحیم کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ کی رافت، اللہ کی رحمت، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کی حکمرانی، ہماری حکمرانی ہمارے دیکھنے سے بالکل وپریت ہے، الگ ہے، ڈفرینٹ، کوئی کمپیریزن نہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کے نام اور صفات ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نام ہیں جو قرآن مجید نے اس نے استعمال کیے ہیں، یا صحیح حدیثوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو نام اور صفات کا استعمال کیا ہے، ان تمام ناموں اور صفتوں کو ہو بہو مانے، ان کے معنی کے اندر مین میخ نہ نکالے، اس کی تعویل نہ کرے. مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اترتا ہے، تو ہم کہیں اللہ اترتا ہے، عرش سے اترتا ہے، کیسے اترتا ہے یہ نہیں، ہاؤ کا سوال نہیں کر سکتے آپ. کیسے اترتا ہے، کیسے چڑھتا ہے، کیسے ہنستا ہے، کیسے غصہ ہوتا ہے، یہ کیسے کا سوال ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر کیسے بتا دیں گے تو پھر اللہ کی مشابہت ہو جائے گی مخلوق سے، تو پھر وہ واحد کہاں رہے گا، وہ ایک کہاں رہے گا، وہ اللہ کی توحید کہاں ثابت ہوگی. وہ تو اپنی ہر صفت میں یگانہ وہ یکتا ہے، اپنے ہر نام میں یگانہ وہ یکتا ہے. اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں تو اس کے نام اور صفات جیسے بھی کسی کا بھی نام نہیں. تو اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفتوں پر عقیدہ رکھنے کا یہ ہے، یہ توحید الاسماء والصفات، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کے ناموں اور صفتوں میں ایک سمجھنے کا یہ نظریہ. یہ بہت کافی علمی بحث ہے جو ہم لوگ ہر مدرسے میں اونچے درجوں کو پڑھاتے ہیں. اب یہاں گمراہیاں کیسے آئی؟ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے صفات کو بندوں کے لیے بھی منطبق کر دیا. جی اب کچھ صوفیہ کا جو بہت حد تک، بہت دور تک چلے جاتے ہیں، جب گمراہی کے کگار پہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و اذکار کرنے کے بعد اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اللہ رب العالمین میں ولین ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہو جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے. اب اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھ ہے، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے، اس کے پاؤں اللہ کے پاؤں ہے. نعوذ باللہ اس طرح کا تصور کرتا ہے. ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندو ہمیشہ فرض کی ادائیگی کرو اور نوافل بھی کثرت سے کرو، تو بندے صالحین کو اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دیتا ہے کہ حدیث میں آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ اتنا نیک بندہ ہوتا ہے کہ آنکھ سے وہی دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، کان سے وہی سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، ہاتھ پاؤں سے وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. آگے ہے کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جی میں اس کے قریب ہوتا ہوں. وہ کہتا نہیں وہ اللہ ہی ہو جاتا ہے، یہ جو بزرگ کا ہاتھ ہے یہ اس کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے. نعوذ باللہ من ذلک. تو اللہ رب العالمین کی صفات کو بندوں پر منطبق کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اس کی ایک صفت ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اگر آپ کسی اور انسان کے متعلق کسی نبی ایون پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ غائب کہاں ہیں، وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، تو آپ نے اللہ رب العالمین کی صفت میں شریک کر دیا. یہ اللہ کی توحید نہیں ہوئی. تو اللہ رب العالمین کی توحید کا پہلا سبق یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے اسماء و صفات پر یقین رکھنا ہے، نہ کسی مخلوق کے اندر وہ صفات کو جائز رکھنا ہے، نہ کسی مخلوق کی صفات سے تشبیہ دینا ہے. اور نہ ہی معتزلہ اور جہمیہ جو مسلمانوں میں گمراہ فرقہ گزرا ہے، اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی صفات کا ہی انکار کر ڈالو، اللہ رب العالمین کے ناموں کا ہی انکار کر دو، کیونکہ نہ نام اور صفات رہیں گی. دیکھیے بہت علمی چیپٹر ہوگا، توجہ کیجیے گا کہ نہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات رہیں گے، نہ یہ پرشن اٹھے گا، نہ یہ کوشچن رائز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں. تو کیسے سے بچنے کے لیے چھٹی لے لو، کہو چھٹکارا حاصل کر لو، کہو کہ نہ اللہ کے نام ہے نہ صفات ہے. معتزلہ اللہ کے نام تو ثابت کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں ان ناموں کا کوئی مطلب نہیں، ان ناموں کا کوئی معنی، مجرد اسماء مجردہ، خالی نام ہے، ان کے کوئی معنی نہیں ہے. بھئی کوئی نام ایسا ہو سکتا ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو. اور جہمیہ جو اس کا اصل گرو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہ اللہ کے نام ہے نہ صفات ہیں. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اگر نام اور صفات کو ثابت کرو گے تو پھر کیسے اور کیوں کا سوال پیدا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے مثال کے طور پر 99 نام ہیں، اگر یا ان سے بھی زیادہ نام کچھ ہیں حدیثوں کو اگر دیکھیے گا، تو اگر اتنی نام ثابت کر دو گے تو اللہ ایک کہاں رہ جائے گا، متعدد ہو جائے گا. تو یہ تو شرک ہو جائے گا. اگر اللہ کے لیے نام ثابت کر دو گے، اللہ بھی ہے رحمان بھی، جیسے کہ مشرکین نے کہا کہ یہ تو ہم کو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے اور خود کہتا ہے یا اللہ یا رحمان، تو یہ تو دو کو پکارتا ہے. اللہ نے کہا قل ادعوا اللہ عبدوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی،
اور وہی اللہ ہے، وہی رحمان ہے، وہی ستیر ہے، وہی غفار ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی رؤوف ہے، وہی رحیم ہے. ایک ہستی کے کئی نام، کتنے نام ہیں جو اس کی عظمت پہ دلالت کرتے ہیں. اگر نام کئی رکھنا سے متعدد اللہ سمجھ میں آئے گا تو آپ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، اور آپ ڈاکٹر بھی ہیں، اور آپ مالدار بھی ہیں، اور آپ تاجر بھی ہیں، اور آپ ذہین و فطین بھی ہیں، اور آپ اولاد والے بھی ہیں، بیوی والی. اتنی سارے صفات اگر ہم آپ کے گنائے جائیں. ایک آدمی کی خوبی مولانا ماشاءاللہ علامہ ہے، فہامہ ہے، حافظ ہے، محدث ہیں، مفسر ہیں، مذاہب کے اوپر مذاہب کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں. ایک آدمی کی آپ اتنی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، کیا کوئی عقلمند آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ ساری خوبیاں اس آدمی کو متعدد ثابت کر رہی ہیں؟ ایک ہی آدمی کی صفات ہے. آپ کے لیے جب 10-20 صفات، 10-20 سینٹنس آپ کے لیے بولے جا سکتے ہیں، صفحہ کا صفحہ آپ کی تعریف میں سیاہ کیا جا سکتا ہے، اور ہزاروں خوبیاں آپ کی گنائی جا سکتی ہیں، تو ایک آدمی ایک ہی رہے گا. صفات گنانے سے آدمی متعدد نہیں ہوگا. تو رب العالمین جس کے لیے مسئلے اعلیٰ ہے، اگر اس کے بہت نام ہوں اور بہت اعلیٰ صفات ہوں تو یہ اس کے تو اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے، نہ کہ متعدد ہونے کی دلیل ہے. تو یہ بالکل لاجک کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف جہمیہ نے کیا. تو کچھ فرقہ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کا انکار کرتا ہے. کہا بس اللہ ہے، نام کچھ نہیں بولو، کتنے ناموں سے پکارو گے آپ. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعویل کرتے ہیں، اس کا کچھ اور معنی کرتے ہیں، حقیقی معنی سے ہٹا کر. جیسے اللہ کے ہاتھ ہے، کہا اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، مراد ہے قدرت، اور اس طرح سے تعویل کرتے ہیں. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندوں کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کے ناموں میں اور اس کی صفات میں اکیلا، یگانہ و یکتا سمجھنا، یہ توحید اسماء و صفات ہے. توحید کی دوسری قسم ہوتی ہے توحید ربوبیت، جس کے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ دنیا کی شاید کوئی قوم، حتیٰ کہ کوئی مشرک قوم بھی اس بات میں کبھی مختلف نہیں رہی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے. یہ بات چلی تھی، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے توحید کی قسموں کا بیان شروع کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کو ہم رب سمجھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں اکیلا سمجھتے ہیں. اللہ جو کچھ کرتا ہے، مثال کے طور پر پیدائش سے اللہ تعالیٰ کا روزی دے، ہم لوگوں کو روزی دینا، ہمارا مارنا، ہمیں گلانا، اور ہمارے نفع و نقصان کی باتیں، اور اسی طریقے سے کائنات کی تدبیر کرنا، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات لانا، اور اس طرح کے جتنے بھی اس کے کام ہیں، ان تمام کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فعل میں، اپنے کام میں اکیلا ہے. یعنی اس نے پیدا کیا، وہ روزی دیتا ہے، وہ مارتا ہے، جلاتا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ اس کا نام ہے توحید ربوبیت. اللہ کو اس کے رب ہونے میں، یعنی اس کے افعال میں اکیلا سمجھے. کوئی نہیں ہے جو آپ کو اللہ کے علاوہ پیدا کرے، کوئی نہیں ہے جو آپ کو اللہ کے علاوہ روزی دے، کوئی نہیں جو اللہ کے علاوہ آپ کو مار دے، کوئی نہیں جو اللہ کے علاوہ آپ کو جلا دے، کوئی نہیں جو اللہ کے علاوہ آپ کو اولاد دے دے، کوئی نہیں جو آپ کی تکلیفوں کو اللہ کے علاوہ دور کر دے وغیرہ. کوئی نہیں ہے جو سورج کو پورب سے لے آئے، سورج کے بجائے پچھم سے لے آئے. نمرود کو کہا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم کو اللہ ہونے کا دعویٰ ہے، معبود ہونے کا دعویٰ ہے، تو میرا رب سورج کو پورب سے نکالتا، تو ذرا پچھم سے نکال کے دکھا. تو اللہ رب العالمین کے جو افعال ہیں اس میں اکیلا ہے، کوئی آدمی اس کا شریک نہیں ہے. اور یہ عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ دنیا کی ساری مشرک قومیں بھی ان باتوں پر یقین رکھتی. اللہ رب العالمین نے مشرکین کے اعترافات کو، ان کے اقرارات کو، اس سلسلے میں ان کے بیانات کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے. ایک دو جگہ کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. اے نبی مکہ والوں سے پوچھئے، مشرکین سے، لات و عزا کے پجاریوں سے پوچھئے، ود و سوا یغوث و یعوق و نصر کے پجاریوں سے پوچھئے، کون ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ سوال ہے. قل من يرزقكم من السماء والارض، کون روزی دیتا ہے؟ یرزقکم رزق سے، کون روزی دیتا ہے تم کو؟ من السماء، آسمان سے اور زمین سے. اما یملک السمع والابصار، تمہارے آنکھوں کا، تمہاری آنکھوں کا، تمہارے کانوں کا کون مالک ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے، نطفے سے انسان نکالتا ہے، گٹھلی سے درخت اور درخت سے پھل نکالتا ہے، انڈے سے مرغی نکالتا ہے، اور پھر مرغی سے انڈا پیدا کرتا ہے، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، کائنات میں تصرف کون کرتا ہے، آرڈر کون چلاتا ہے، بارش کون برساتا ہے، دھوپ کون اگاتا ہے، سورج کون چمکاتا ہے، چاند کون چمکاتا ہے، ستارے کس کے حکم سے طلوع ہوتے ہیں اور غروب ہوتے ہیں؟ پوچھیں مکے والوں سے. فسیقولون اللہ،
بغیر کسی تردد کے مکے والے کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کرتا ہے، تو اللہ پوچھتا ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، جب یہ سب ہی اللہ کرتا ہے تو بندگی میں کیوں شرک کرتے ہو؟ بندگی خالص اللہ کی کیوں نہیں کرتے؟ شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ جب سب اللہ کرتا ہے تو تمہاری بندگی کا کون مستحق ہے؟ اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ کتنی لاجک ہے دلیل کے اندر، آپ غور کیجیے، کتنی معقولیت ہے، کتنی معنویت۔ سورہ زمر آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھیے آسمان و زمین کس نے پیدا کی؟ ان سے مکے والوں سے، تو یہ کہیں گے کہ ضرور بھی ضرور اللہ ہی نے پیدا کیا۔ جب اللہ ہی نے پیدا کیا، یہ اقرار مکے والوں کا، تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی انسان صرف یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ عقیدہ رکھے توحید ربوبیت کا، تو اس سے وہ مسلمان نہیں ہوگا یا اس سے اس کی نجات نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بندگیوں کو اللہ کے لیے خاص نہ کرے اور اللہ کے علاوہ جس کسی کی جہاں پرستش ہو رہی ہے ان کی پرستشوں سے ہاتھ نہ اٹھا لے۔ جب تک اللہ کو اس کی بندگی میں اکیلا نہیں سمجھتا اور جب تک اللہ کے علاوہ جہاں جس کی پوجا پرستش ہو رہی ہے ان کی عبادت کا جب تک انکار نہیں کر دیتا، اس وقت تک کوئی بھی آدمی موحد نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا اور نجات نہیں پا سکتا، کیونکہ مکے والوں کے یہاں اعتراف موجود ہے اللہ تعالیٰ کے خالق مالک رازق ہونے کا، پھر بھی وہ کافر ہیں۔ توحید کی کس قسم کا انہوں نے انکار کیا؟ وہ جو اہم قسم آپ کے سامنے آ رہی تھی، توحید، اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی، جو اللہ کا خالص حق ہے اس کے بندوں پر سب سے پہلا اور مقدم حق ہے کہ بندے اللہ کے لیے بندگی کو خاص کریں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ایک مکھی برابر بھی عبادت کو روا نہ رکھیں، ایک ذرہ برابر بھی عبادت کو نہ رکھیں۔ یہ توحید عبادت ہے کہ بندگی کو صرف اللہ کے لیے خاص کیا جائے۔ اب مکے والوں کے سامنے جب یہ نظریہ پیش کیا گیا، جو بزرگوں کی پرستش کر رہے تھے، جو بزرگوں کے ذریعے اللہ رب العالمین سے سوال کر رہے تھے، ان کے سامنے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خالص بندگی کا عقیدہ پیش کیا گیا، جب ان سے کہا گیا قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہو اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تو مکے والوں نے کیا جواب دیا؟ مشرکین نے کیا جواب دیا؟ اگلی قوموں نے اپنے اپنے وقت کے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ قرآن مجید نے اس کو نقل کیا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر جسے پوچھو یہ کیوں عبادت کرتے ہیں، مفہوم ہے آیت کا، تو کہیں گے ان سے اگر یہ کہا جائے کہ تم کیوں معبودوں کی پرستش کرتے ہو، اللہ کے لیے بندگی کیوں نہیں خاص کرتے ہو، لا الہ کیوں نہیں کہتے، تو یہ جواب میں دیتے اجعل الآلہۃ الہ واحدا، اجعل الآلہۃ، غور کیجیے گا جملے پر، یہ مکے والے لا الہ الا اللہ کے جواب میں بولتے ہیں کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ارے تم جس کلمے کا ہم سے مطالبہ کرتے ہو، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، ہم اپنی ظاہری، باطنی، قولی، فعلی، بڑی، چھوٹی، بدنی، مالی تمام عبادتوں کو صرف اللہ کے لیے روا رکھیں، ہم صرف قسم کھائیں ضرورتاً تو اللہ کے نام کی کھائیں، ہم اگر چڑھاویں تو صرف اللہ کے لیے چڑھاویں، جی ہم اگر سوال کریں تو صرف اللہ سے سوال کریں، اور اگر ہم اقرار کریں اور اگر کچھ مانگے فریاد کریں تو صرف اللہ سے کریں، بزرگوں کا واسطہ نہ پکڑیں۔ اگر تم یہ مطالبہ کرتے ہو ہم سے تو بھیا یہ ہم سے نہ ہوگا۔ یہ تو کلمہ اس بات کا متقاضی ہے کہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو معبود بنائے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت تعجب انگیز چیز ہے، ہم سے ایسا نہیں ہو سکے گا، ہم اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ جس کلمہ کو پڑھوانا چاہتے ہیں ہم سے، دیکھیے کتنے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا یہ کلمہ اسی بات کا تقاضا کرتا ہے، لا الہ، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، جتنے معبودان ہیں جن کی بھی اللہ کی علاوہ پرستش ہو رہی ہے وہ سب پاکھنڈی ہیں، وہ سب باطل ہیں، ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اللہ کے علاوہ سب باطل، اللہ ایک الہ حق ہے، تمام بندگیوں کو اللہ کے لیے خاص کرنا ہوگا، یہ ہے کلمے کا مطلب۔ ہم سے یہ نہ ہوگا، آپ تو چاہتے ہیں کہ تمام بزرگوں کو چھوڑ دیں، سب سے رشتہ کاٹ لیں، صرف ایک سے رشتہ جوڑ لیں، ہم سے یہ نہ ہوگا۔ گویا کہ انہوں نے توحید عبادت کا انکار کیا، وہ بندگی کو اللہ کے لیے خاص کرنے کو راضی نہیں ہوئی۔ اگلی قوموں کے واقعات میں بھی آیا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے، جو سرکش قوم ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جو قوم آئی ہے دنیا کے اندر وہ قوم عاد ہے، جس کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی حضرت ہود علیہ السلام نے، تو قوم نے کیا کہا اس جواب میں کہ کہو لا الہ الا اللہ، تو قوم نے یہ کہا اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، تم اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے؟ نہیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔
فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، جو کرنا ہے کرو، عذاب لے آؤ اللہ تعالیٰ سے کہہ کر کے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے آبائی دین سے کنارہ کش نہیں ہو سکتے۔ اور فرمائی سورہ صافات آیت نمبر 35-36 میں اللہ فرماتا ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہو لا الہ الا اللہ تو تکبر کر دیں، نہیں ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں کسی شاعر دیوانے کی وجہ سے، نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اور دیوانہ۔ آپ کی کتاب جو کتاب حق ہے قرآن مجید جو اللہ نے نازل کی، اس کو شاعری کہتے تھے، اور آپ کی دعوت توحید جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے، جو دعوت امن و امان ہے، ہدایت کی دعوت ہے، اس کو یہ دیوانگی سمجھتے تھے، جو نہایت فرزانگی تھی اس کو دیوانگی سمجھتے تھے، کتاب حق کو، کتاب رشد و ہدایت کو یہ کتاب شاعری سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ کیا تمہارے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو جس توحید کا مکے والوں کو انکار تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کی توحید تھی، کہ ہم بندے اپنی جو بھی بندگی کریں وہ اللہ کے لیے خالص کریں، خاص کریں، اس میں کسی کو شریک نہ کریں، حتیٰ کہ اپنے نفس کو بھی شریک نہ کریں، بندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ توحید عبادت ہے، توحید الوہیت ہے، اسی کو توحید فی الطلب والقصد کہا جاتا ہے، کہ ہمارا مقصد اب تمام عبادتوں سے اللہ کا قصد ہو، ہم اپنی عبادتوں سے اللہ کو چاہیں، اور اپنے سوال، اپنی طلب، اپنی درخواست اور اپنی دعا صرف اللہ رب العالمین سے پیش کریں، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے سورہ غافر سورہ مومن آیت نمبر 60 کے اندر، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، مجھے پکارو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں رب تعالیٰ کہاں ہے، آواز بلند کر کے پکارے یا آہستہ پکارے، کہیے انی قریب، میں قریب ہوں، سیدھے مجھ کو پکارو، میں پکارنے والوں کی پکار کو سنوں گا، شرط یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے پورا کرو اور اللہ رب العالمین کے اوپر پختہ یقین رکھو، اور پورے یقین اور جذب کے ساتھ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ آیت نمبر 186 سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم سے یہ کہا کہ ہم اپنی سوال اور طلب کو صرف اللہ سے پیش کریں، اور تمام عبادتوں میں اللہ کا قصد کریں، ہمارا مقصود اور ہمارا مطلوب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہونا چاہیے۔ یہ توحید الوہیت ہے جس کی دعوت دینے کے لیے تمام انبیاء کرام آئے تھے، کیونکہ زمانے کی تاریخ میں کسی قوم نے اللہ کے رب خالق ہونے کا انکار نہیں کیا، بس وہ جو انکار تھا کہ خالص بندگی اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، بندگی میں بزرگان دین کو بھی کچھ شریک کرتے تھے، اور مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ یہ بزرگان دین ہیں، اللہ رب العالمین سے ہماری سفارش کرنے والے ہیں اور ہماری آرزویں اللہ سے پوری کروانے والے ہیں، اس لیے ان کو خوش کرنے کے واسطے کچھ دے ڈالو، یہ ان کا نظریہ عقیدہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طریقہ اپنے انبیاء کو بتایا ہے وہ طریقہ بالکل نہایت ہی معقول طریقہ تھا، کہ یہ قوم مان ہی رہی ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، جب اللہ ہی تمام نعمتوں سے نوازنے والا ہے، وہی تمہارا خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، تو پھر معبود بھی اسی کو ایک اکیلا معبود سمجھو اور اسی کو کارساز سمجھو۔ یہ طریقہ اختیار کیا گیا، گویا توحید ربوبیت کو، اللہ تعالیٰ کے خالق مالک رازق ہونے کے عقیدے کو توحید الوہیت کی دلیل بنا کر پیش کیا گیا، کہ جب تم اللہ کو خالق مالک رازق سمجھتے ہو تو پھر تمام بندگیاں اللہ کے لیے خاص کیوں نہیں کرتے؟ یہ مطالبہ ہے جو بالکل جائز مطالبہ ہے، اور فطرتی مطالبہ، فطرت اور نیچر سے قریب مطالبہ ہے، اور حق مطالبہ حق ہے۔ یہی مطالبہ اللہ رب العالمین نے دنیا انسانیت سے کیا ہے، جس کو میں نے آج کے اس خطاب کی عنوان کی آیت کے طور پر، خطاب کی آیت کے طور پر پڑھا تھا، جو آیت نمبر 21-22 ہے سورہ بقرہ میں۔ یہ پہلا آرڈر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندوں سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں 20 آیتیں اس میں کوئی حکم نہیں ہے، کوئی حکم نہیں، اخلاقی تعلیمات ہے، ایمان کی صفات کا ذکر ہے، یہ کافروں کی صفات کا ذکر ہے، منافقوں کی صفات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 21 قرآن مجید کے سیریل سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 پہلی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی بندگی کرو، اپنے اس رب کی بندگی کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے کے انسانوں کو بھی پیدا کیا۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم سے پہلے کے تمام لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون۔ اس عقیدے کو اگر سامنے رکھتے ہو اور تم اقرار بھی کرتے ہو کہ تمہارا پیدا کرنے والا، انسانیت کا پیدا کرنے والا اور پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو تم شرک سے بچو، یعنی اللہ کے لیے خالص بندگی کو، جس نے تمہارے لیے روزی کا سامان آسمان سے نازل کیا ہے، بارش برساتا ہے، پھلوں کی شکل میں روزی دیتا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھاون بنایا جہاں تم سوتے ہو، رہتے ہو، مکان بناتے ہو، کل کارخانے بناتے ہو، ریل چلاتے ہو، اور نہ جانے کیا کچھ کارخانے کرتے ہو، زمین دوز
سرنگیں اور پل بناتے ہو، زمین کے اندر میں ٹرینیں چلاتے ہو، یہ جو ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھاون کر دیا کہ تم جیسے چاہو اس پر چلو، اس کو استعمال کرو، آسمان کی چھت دی، اوہی ماشاءاللہ روشن چھت دی، اگر ڈارک ہوتی، کہیں کوئی اسٹار نہیں ہوتا، کہیں مون نہیں ہوتا، تو یہ چھت اتنی ڈارک ہوتی کہ بالکل ہی بد منظر ہوتا، لیکن یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ روشن چاند نے آسمان کی خوبصورتی کو نہایت مزین کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا، جی اللہ نے آسمان کو بنایا ہے، مزین کیا ہے۔ اگر یہ سب خوبصورتی نہ ہوتی تو ہماری چھت بالکل اندھیری ہوتی۔ تو جس اللہ نے تمہارے لیے آسمان کی چھت بنائی، جس نے زمین کو بچھاون بنایا، جس نے پھلوں کی مختلف شکل میں پھلوں کی روزی، مختلف پھلوں سے اللہ نے روزی عطا فرمائی، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اتنے انعامات اور اکرامات سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ہمسر، اللہ تعالیٰ کے پارٹنر، اللہ تعالیٰ کے شرکا، اللہ رب العالمین کے پاس صفات کرنے والا بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو، کچھ نظر و نیاز چلاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم خوب جانتے ہو کہ اللہ یگانہ و یکتا ہے، جس طرح پیدا کرنے میں، نعمتوں سے نوازنے میں اکیلا ہے، ویسے ہی تمہاری بندگیوں کا بھی وہ اکیلا مستحق ہے۔ میرے بھائیو، یہی توحید الوہیت ہے جس کی دعوت دینے کے لیے تمام انبیاء کرام آئے تھے۔ توحید کی یہ تینوں قسم جو آپ نے سنی، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اللہ کے ناموں اور صفتوں میں اس کو ایک سمجھنا، اور بندگی میں اکیلا سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے توحید کی تینوں قسموں کا ذکر سورہ مریم آیت نمبر 65 کے اندر فرمایا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ آسمان زمین ان کے درمیان کی جتنی مخلوقات ہے سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، اے نبی اسی رب تعالیٰ کی بندگی کرو، خالص بندگی، اسی کی بندگی پر جمے رہو۔ ہل تعلم لہ سمیہ، کیا اس جیسے ناموں والا کسی کو جانتے ہو؟ گویا توحید ربوبیت، توحید الوہیت، عبادت کی توحید، اور اسماء اور صفات کے وہ ناموں اور صفتوں میں یگانہ و یکتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر یہاں فرمایا ہے۔ 1 گھنٹے کی تقریر ہونا تھی، اس کے بعد سوال جواب کا ہے، لیکن تھوڑی سی گفتگو آپ سے اور کر کے انشاءاللہ 10-15 منٹ گفتگو کو بند کرتے ہیں۔ آیت تو توحید کا موضوع ہے، ماشاءاللہ آپ سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، جی چاہتا ہے کہ موضوع لمبا ہو لیکن باتوں کو مختصر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم جو توحید عبادت یا الوہیت کی بات آپ سے کر رہے ہیں کہ یہی اصل توحید ہے کہ بندگی کو اللہ کے لیے خاص کیا جائے، اور اس سلسلے میں آپ نے محسوس کیا کہ مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، بندگی میں اللہ تعالیٰ کو دوسرے کو شریک کرتے تھے۔ اس کو ہم توحید عبادت کو کہ اللہ ہی بندگی میں ایک اکیلا ہے، اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں اپنے اس کلمے سے جس کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اکیلے معبود برحق ہونے کا اعتراف ہم کرتے ہیں، اور اس کا اعتراف ہم اپنی نمازوں کے اندر بھی کرتے ہیں۔ ہر فرض اور ہر نفل نماز کے اندر جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ آیت نمبر 5، اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ گویا عبادت صرف تیرا حق اور مدد صرف تیری طرف سے، اور مدد کے ہم محتاج ہیں، اور پہلی عبادت کرتے ہیں تاکہ عبادت تیری مدد کا ذریعہ ہو، یہ وسیلہ ہے۔ تیری مدد کب آئے گی؟ جب ہم تیری عبادت کریں۔ غور فرمائیے، کہا ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیری بندگی کا ذکر بعد میں نہیں کیا گیا، پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ یہ وسیلہ ہے، وہ مقصد ہے۔ ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے مدد لینا، تو اس کے لیے وسیلہ اور ذریعہ اللہ کی بندگی۔ پہلے اللہ کی بندگی کرو، تب تم اس کی مدد کے مستحق ٹھہرو گے۔ ہم یہ اعتراف کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس کے بعد بھی ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم عبادت میں اللہ کے علاوہ کو شریک کرتے ہیں، جی دوسروں کے ناموں کی قسمیں کھاتے ہیں، کچھ نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، جی دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے لیے ایسا کر دیجئے، یا آپ کے پاس کیا نہیں ہماری جھولی بھر دیجئے، یا آپ ڈائریکٹ اللہ کے علاوہ سے سوال کر، اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے، کلمے کا اعتراف کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، کام کر رہے ہیں شرک کا۔ تو بتائیے، بالکل کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بولیے کہ مکہ کے مشرکین نے اچھا کیا تھا نا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ صاحب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ چاہتا ہے کہ سب سے رشتہ توڑ کے ایک اللہ سے رشتہ جوڑے، ہم کو یہ منظور نہیں ہے، اس لیے ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ ہم اتنے نادان ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ ہی ایک اکیلا بندگی کے لائے، اور پھر ہم شرک کا کام کرتے ہیں، تو ہم گویا تضاد کے شکار ہیں، تناقض کے شکار ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، یا تو ہم نے توحید کو سمجھا نہیں ہے، یا توحید کو سمجھا ہے تو ہمارا عمل اس کے خلاف ہے، اور شیطان ہمیں
صراط مستقیم سے، توحید کی راہ سے شرک کی راہ پہ لیے جا رہا ہے۔ تو کہیں مکہ کے وہ مشرکین ایسے مسلمانوں سے بہتر تھے جنہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا؟ وہ مسلمان جو کلمہ بھی پڑھتا ہے کہ ایک اللہ ہی بندگی کے لائق ہے اور پھر بندگی دوسروں کے لیے روا اور جائز رکھتا ہے، تو یہ جو منافقت ہے، یہ جو شرک اور نفاق ہے، اس کے مقابلے میں تو کھلا ہوا دشمن بہتر تھا جس نے کہہ دیا کہ ہم کو باز رکھو، معاف کرو بھیا، ہم یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جو کلمہ چاہتا ہے اپن اس کا تقاضا پورا نہیں کر سکتے تو ہم یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم آپ کی دوستی کا حق نہیں ادا کر سکتے تو ہم کو کوئی حق نہیں کہ ہم آپ سے دوستی کا اعلان کریں۔ صاف کہہ دیں کہ آپ ہمارے دوست نہیں ہیں، ہم سے کوئی امید نہ رکھو، یہ صاف کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہم آپ سے کہیں کہ ہماری دوستی ہے اور پھر دوستی کے تقاضے ہم نہ پورا کریں، تو اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی اور نفاق کیا ہوگا؟ اس سے بڑا تضاد کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، اس کی لاج رکھو اس عقیدے کی۔ یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، جس میں ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی بندگی کا لائق نہیں، دو سینٹینس ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، بات ختم ہے۔ لا الہ ایک لفظ ہے اور دوسرا الا اللہ، یعنی لا الہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کہا جائے دنیا میں لاکھوں کروڑوں معبود ہیں، سینکڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں دیوی دیوتا ہیں جی، چھوٹی سے لے کر بڑی قبر تک سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں قبریں بھی پوجی جا رہی ہیں، لاکھوں اسٹیچو پوجے جا رہے ہیں۔ کیسے تم کہتے ہو کوئی الہ نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لا الہ بحق، حقیقی کوئی معبود نہیں ہے، سب پاکھنڈی، سب غلط۔ ایک اللہ معبود برحق، صحیح اور سچا، لائق بندگی، جس کے لیے عبادت، جس کا حق ہے ہم بندوں پر، وہ الا اللہ، مگر اللہ، صرف اللہ بندگی کے لائق۔ اس کا اعتراف اس کلمے میں کرتے ہیں۔ پہلے ہم نفی کرتے ہیں، تمام باطل خداؤں سے کا انکار کرتے ہیں، ایک اکیلے معبود حقیقی کا اقرار کرتے ہیں جس کا نام ہے اللہ اور جس کی صفاتی نام بہت سے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، تو اسی کا نام ہے کہ اللہ سے دوستی اور اللہ کے علاوہ معبودوں سے برات اور بیزاری۔ یہی بیان تھا، یہی عقیدے کا جز ہے۔ دو نفی اور اس بات، پہلے تمام باطل خداؤں کا انکار کرو، اس کے بعد ایک اللہ کا اقرار کرو۔ آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں کہ یہ اللہ حق ہے، دوسرے اگر غیر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں آپ کہ یہ وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، تو آپ مسلمان نہیں ہیں جب تک کہ آپ اس بات کا نہیں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی پرستش ہو رہی ہے وہ سب باطل ہے اور پرستش صرف اللہ کی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کی جائز نہیں۔ جب تک آپ باطل خداؤں کا انکار نہیں کریں گے اس وقت تک آپ مومن بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ کو یہ نہیں کریں کہ آپ دوسرے کے خداؤں کو گالی دیجیے تاکہ کوئی جواب میں آپ کے خدا کو گالی دے، لیکن یہ نظریہ ہے بالکل بنیادی نظریہ ہے توحید کا کہ جب تک آپ تمام معبودان باطلہ کا انکار نہیں کر دیتے اس وقت تک ایک اللہ رب العالمین کی توحید ثابت نہیں ہو سکتی۔ لا الہ، آپ خود اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، تمام معبودان جن کی پرستش ہو رہی ہے، غلط ہو رہی ہے، وہ سب باطل ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو امام الموحدین تھے، جو ابو الانبیاء ہیں، کہتے ہیں اپنی قوم کے سامنے اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، سورہ زخرف آیت نمبر 26-27۔ اے لوگوں سنو، اننی براء مما تعبدون، تم جن کی بھی بندگی کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، میں سب سے بیزاری اور برات کا اظہار کرتا ہوں، میرا کیا بھی لینا دینا ان سے نہیں، کوئی معاملہ ان کا ہم سے نہیں ہے، ہمارا ان سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، میرا رشتہ صرف اس اللہ سے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، میری عبادت کا صرف وہی اکیلا مستحق ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہم کو روزی دیتا ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، اسی ایک اللہ سے ہماری دوستی ہے، محبت ہے، باقی تمام باطل خداؤں سے ہماری دشمنی ہے اور بیزاری ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے بھی تمام انبیاء کی جو دعوت کی غرض بتائی گئی ہے، جو سورہ نحل کی آیت نمبر 36 آپ سن چکے ہیں، اس میں بھی اللہ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی صرف بندگی کرو، اللہ کے علاوہ جس کسی کی پوجا پرستش ہو رہی ہے سب سے انکار کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے معبودان باطلہ کا انکار کرو، اس کے بعد ایک اللہ پر ایمان رکھو، تب سمجھ میں آئے گا کہ تم نے مضبوط کڑے کو، مضبوط بندھن کو، مضبوط روپ کو، رسی کو پکڑ لیا جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ لیکن اگر تم نے شرک کیا، باطل خداؤں کا انکار نہ کیا، یا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے بندگی کو اللہ کے علاوہ کے لیے روا رکھا، تو ذلت کی پستی میں گر جاؤ گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، سورہ حج آیت نمبر 31۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قوم جو شرک کرتی ہے، یہ سمجھو کہ عزت اور
رفعت کے آسمان سے اتر کر ذلت کی پستی میں گرتی ہے، پھر یا تو اس کے چڑیا اچک لے یا تیز تند ہوا اس کو اڑا کر کہیں لے جائے. تو مشرک اتنا ہی پست اور ذلیل ہوتا ہے، اور ایک اللہ کی بندگی کرنے والا اتنا ہی عزت کے آسمان میں ہوتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب مومن صرف اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کے سامنے متھے ٹیکتا ہے، تو دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کے سامنے سر اٹھا کر ہوتا ہے. وہ کیا اپنا سر کسی کے سامنے جھکا نہیں سکتا. لیکن اگر ایک اللہ کی بندگی نہیں ہے تو سانپ بچھوؤں کے سامنے، کیڑے مکوڑوں کے سامنے، شجر و حجر کے سامنے، زندہ مردہ کے سامنے، کھڑے پڑے کے سامنے آدمی جھکتا ہے. لیکن ایک اللہ کا جو پجاری ہوتا ہے، واقعی پجاری، واقعی عبادت گزار، وہ صرف ایک اللہ کے سامنے ماتھا پر ٹیکتا ہے، وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے، وہ صرف اسی ایک کے سامنے ہاتھ پسارتا ہے. اس کا ہاتھ سوال کے لیے کہیں نہیں بڑھتا، اور وہ عزت اور رفعت کے آسمان پہ ہوتا ہے. میرے بزرگوں دوستو، تو توحید کی یہ بنیادی عناصر ہیں. اللہ رب العالمین کے نبی صاحب کی ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی. نبی صاحب صحیح ہیں کہ روایت آپ نے فرمایا، ان اللہ حرم علی النار، اللہ تعالیٰ نے جہنم پہ حرام کیا. ان اللہ حرم علی النار، اللہ تعالیٰ نے جہنم پہ حرام کیا ہے کہ ایسے انسان کو جلائے کھائے جو اللہ رب العالمین کی لائق، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اللہ کی بندگی کرتا ہو. شرط یہ ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہو، یبتغی بذلک وجہ اللہ. من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، مسلم کی روایت ہے، فقد حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ. جو اللہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس طور پر اقرار جس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو، یعنی کہتا ہے تو کرتا بھی اللہ کی توحید، اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کا بندہ ہے. گردن کٹ سکتی ہے لیکن شرک نہیں کر سکتی. ہم دوسرے کے نام پر چڑھاوا نہیں چڑھا سکتے، ہم دوسرے کے نام کی نظر و نیاز نہیں مان سکتے. اگر کٹنے کی ضرورت ہو سر کی تو کٹا دو. اگرچہ اسلام میں اختیار ہے، اجازت ہے کہ اگر جان پر بن پڑے تو چلو کفر کا کلمہ پڑھ لو، بشرطے کہ دل تمہارا مطمئن ہو اللہ کی توحید پر. تو جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ پڑھ لو، مجبوری میں جائز ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ گردن کٹا لو لیکن اللہ تعالیٰ کی شرک نہ کرو، بندگی کو کسی اور کے لیے جائز نہ رکھو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یبتغی بذلک وجہ اللہ، ایسا کہنا صرف مجرد کہنا نہیں، کلمہ زبان سے کرے کام شرک کا کرے، ایسا نہیں کہا تو اس کے تقاضے کو پورا کر دیا. اور ایسا کہنا اور ایسا عملی تقاضا پیش کرنا کہ اللہ بھی راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، ہر کسی کی دشمنی اس نے میری خاطر مول لی ہوئی، یہ توحید. تو اگر اس طور پر آپ کا توحید کا اقرار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کلمہ توحید کا، لا الہ الا اللہ کے معنی کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس عقیدے پر یقین ہے، پختہ یقین ہے، صدق و یقین کے ساتھ اس کلمے کو آپ نے دل میں جگہ رکھ دیا ہوا ہے. کلمے کا آپ اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنے عملی تقاضوں سے بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کو پختہ کرتے ہیں، کہیں شرک نہیں کرتے. تو الحمدللہ آپ پکے مسلمان ہیں اور جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں کفر و نفاق ہے، لیکن کلمہ زبان سے آپ پڑھ رہے ہیں مگر دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، ہم آپ کے دل کی حالت پر مطلع نہیں ہیں، آپ منافق ہیں. ایسے منافق فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلی کھائی میں ہوں گے، کیونکہ دھوکے باز ہیں، دل میں کفر چھپاتے ہیں، زبان سے اللہ کی توحید کا گنگان کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. تو ان کا حساب اللہ لے گا اور زبردست لے گا. لیکن اگر آپ کے دل میں بھی کلمہ ہے، آپ کی زبان پر بھی لا الہ الا اللہ ہے، لیکن آپ کا عملی تقاضا اس کے خلاف ہے، آپ شرکیہ کام کرتے ہیں، کلمہ زبان سے پڑھتے ہیں، شرکیہ کام کرتے ہیں، تو آپ کافر ہیں، آپ مشرک ہیں. چاہے لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھا کیجیے، لیکن اگر آپ اللہ کی توحید کو پختہ نہیں کر رہے ہیں، آپ کہیں چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، کہیں کسی کے نام کی نظر و نیاز مان رہے ہیں، کہیں آپ کسی اللہ کے علاوہ سے سوال کریں، ایسی چیزوں کا سوال جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے. صحت مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، روزی مانگ رہے ہیں، حیات مانگ رہے ہیں، موت سے چھٹکارا چاہ رہے ہیں، تکلیفوں سے نجات چاہ رہے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز آپ اللہ کے علاوہ سے کر رہے ہیں، تو کلمہ چاہے آپ 1000 مرتبہ پڑھ لیجئے جی، لیکن آپ مومن نہیں ہیں، کافر ہیں، کیونکہ آپ کا عمل آپ کے اقرار کے خلاف ہو رہا ہے. آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بھی شرک کا کام کرتے ہیں. میرے بزرگوں دوستو، یہ گھور پاپ ہے، دنیا کا سب سے بڑا پاپ، اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے بڑا جرم ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی زمین میں بستا ہو، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی کھاتا ہو، اللہ کی چلائی ہوئی ہوا سے سانس لیتا ہو، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ روشنی میں جیتا ہو، اللہ تعالیٰ کی گوناگوں اور انگنت مختلف قسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہو، اور بندگی کو اللہ کے لیے خالص نہ کرتا ہو. یہ شرک ہے، اور شرک بڑا ظلم عظیم ہے. اور رب تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء آیت نمبر 48 اور 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ کو جس بندے سے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن نہ معاف کرے گا تو صرف شرک کو معاف نہ کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے،
شرک سے، نفاق سے، شک سے، سوء اعمال سے، سوء عقیدے سے، بدخلقی سے، بدکرداری سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو پوری ملت اسلامیہ کو محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہماری توحید کو ہم سے پختہ کرے. جو لوگ توحید سے بیگانہ ہیں، مسلمان ہو کر بھی توحید کے تقاضے پورا نہیں کر رہے ہیں، یا جو غیر مسلم ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو حلقہ بگوش اسلام فرمائے، اور تمام مسلمانوں کے عقیدہ توحید کو، جس پر اس کے دین کی بنیاد ہے اور جس پر اس کی نجات ہے اور جس پر اس کے اعمال کی قبولیت موقوف ہے. لئن اشرک ولئن اشرکوا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتا ہے، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرے، لیکن سپوز دیٹ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کرے تو اے نبی ہم آپ کے سارے عملوں کو ضائع برباد اکارت کر دیں گے اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی جہنمی ہوں گے. گویا اللہ تعالیٰ کسی سے بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا. لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر شرک کرے، نعوذ باللہ کہ وہ شرک کرے، لیکن اگر مان لو کہ وہ بھی کریں بفرض محال، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ انبیاء کرام شرک کریں، لیکن اگر یہ بھی شرک کریں، لئن اشرکوا لئن اشرکت، اگر آپ شرک کریں تو ہم آپ کے بھی عملوں کو ضائع اور برباد کریں. گویا اللہ رب العالمین مشرک کی کوئی بندگی نہیں قبول کرتا. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو توحید پر قائم رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطاب الحمدللہ ختم ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بیان کو ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے، پوری آڈینس کے لیے، اور جو بھی کچھ سی ڈی ویڈیو سے دیکھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کی توحید کو اللہ تعالیٰ پختہ اور درست فرمائے. انہ تعالیٰ رؤوف. الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. پرمغز خطاب کے بعد اب پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. حسب اعلان پہلا موقع بہنوں کو دیا جائے گا. بہن موضوع کے ریلیٹڈ سوال کر سکتی ہیں. انشاءاللہ تشفی بخش قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا جائے گا. بہن اپنا سوال کریں. کوئی شخص ایسا سوچتا ہے کہ کوئی اللہ کے ولی یا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیں گے اس دنیا میں تو میرا نجات ہو جائے گا، کیا اس عمل کو شرک سمجھا جائے گا؟ بالکل یہ شرک ہے. اور ابھی آپ نے جیسا کہ سماعت فرمایا کہ اولیاء کرام سے ہی سفارش کی طلب لوگ رکھ کر ان سے گزارشیں کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہم کو اللہ رب العالمین سے قریب کریں گے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورہ یونس آیت نمبر 18 کے حوالے سے میں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لوگ ہمارے اللہ کے پاس سفارشی. تو اللہ کہتا ہے قل اتنبئون اللہ بما، کہو کہ تم اللہ کو وہ کہہ رہے ہو جو اللہ نہیں جانتا. تو گویا دنیا میں کوئی اموات کو، مردہ شخص کو، چاہے وہ نبی ہو یا ولی، کوئی آواز نہیں دے سکتا، اس سے سفارش کی درخواست نہیں کر سکتا. اسی درخواست کا نام شرک ہے. یہی شرک ہے. قیامت کے دن الحمدللہ شفاعت ہوگی اور اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے نیک بندوں کو جس سے وہ راضی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے کے حق میں جس سے میں راضی ہوں، یعنی جو مشرک نہیں ہے، توحید پر تھا لیکن عملی غلطیوں میں، کوتاہیوں میں گرفتار ہو کے گنہگار تھا لیکن موحد تھا، تو تم اس کے حق میں سفارش کرو. تو جب تک اللہ رب العالمین کی اجازت نہ ہو سفارش کرنے والے کے لیے، اور جب تک کسی بندے سے اللہ راضی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ مومن اور موحد سے راضی ہوتا ہے، مشرک سے راضی نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک شفاعت نہیں ہو سکتی. جیسا کہ آیت الکرسی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس کسی کی سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کے. اور اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اب کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ اس بندے سے راضی نہ ہو. تو گویا سفارش کرنے والے کے لیے اللہ کی اجازت، اور جس کے حق میں سفارش ہوگی اس سے اللہ کا راضی ہونا. اور اللہ مشرک سے راضی نہیں ہوتا ہے، موحد سے راضی ہوتا ہے، جس نے اللہ کی بندگی میں کبھی کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا. ایسے ہی بندوں کے حق میں سفارش ہوگی اور یہ قیامت کے دن ہوگی. اگر آپ کسی میت کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی شخص غائب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجیے، تو ھذا ہوا شرک، یہی وہ شرک ہے جس میں اہل مکہ اور اس کی اگلی قومیں مبتلا تھی. ماشاء اللہ. دوسرا سوال بہنوں کی جانب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. There is a sister's question which she does not wish to be named. ان کا سوال یہ ہے کہ بہت بار یہ سننا جاتا ہے کہ اذان دہرانا چاہیے،
تو اور اس وقت بہت لوگ کچھ کھاتے ہوتے ہیں، تو کیا وہ کھانا روک کے اذان دہرائیں یا کھانا جاری رکھیں؟ یعنی کھانا جاری رکھے. کھانے میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ لقمہ کھائے تو الحمدللہ کہے، ایک لقمہ کھائے، ایک گھونٹ پانی پیے تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے. تو آپ کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، کسی بھی کام میں ہو، جائز کام میں ہے، مطلب یہ ہے کہ استنجا پہ نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے، مطلب یہ کہ استنجا پہ نہیں ہے، طہارت کی حالت میں ہے، آپ کچھ کام کر رہے ہیں تو آپ اذان کے کلمات دہرائیں. مردوں کی جانب سے السلام علیکم. کیا کوئی امام صاحب اور کوئی عورتیں مسئلہ مسائل معلوم کرنا چاہیں تو بند کمرے میں مسائل معلوم کر سکتے ہیں عورتیں؟ دیکھیے خلوت نہیں ہونی چاہیے. حدیث ہے کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان الشیطان ثالثہما. کوئی بھی مرد اگر کسی عورت کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہو کے یا خلوت میں ہو کے بات کرتا ہے تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور اس کے اندر لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد چاہے دنیا کا بڑا سے بڑا ولی کیوں نہ، کوئی بھی مرد، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس سے مستثنا ہے. باقی دنیا میں کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ وہ گھر میں تنہا ہو اور اس کے پاؤں نہ پھسلے. کوئی اپنے متعلق دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. اگر کرتا ہے تو جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا پاؤں پھسل جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی پھسلے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پھسل جائے. تو شریعت فتنے کا دروازہ کرے گی، لیکن خلوت میں سوال نہیں کر سکتی. وہاں ایک بچہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے، جوان بچہ، یا اس کا کوئی محرم ہونا چاہیے، یا مولوی کے ساتھ 2 آدمی ہونا چاہیے، یا عورتیں 2-3 ہو، ایک مولوی ہو تو کمرے میں بیٹھ کر سوال کر سکتے، وہ بھی برقعے میں ہو، پردے میں ہو، چہرہ نہیں کھولنے کا. اگلا سوال دوسرے صاحب کریں. نہیں آپ اس سے جی سورہ یوسف آیت نمبر 106 کی ذرا تفسیر کریے گا. آیت نمبر 106 پڑھیے، مجھے یاد نہیں ہے. جی ایمان لانے کے بعد بھی اکثر لوگ مشرک ہیں. الحمدللہ. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. یہ کہنا چاہتے ہیں وہ آیت یہ ہے وما یؤمن اکثرهم، یہ مکہ کے مشرکین کو یا ان جیسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کو خالق، مالک، رازق سب سمجھ رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی جا کر کے نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں، بتوں کے سامنے کھڑے ہیں، قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہیں. تو یہ کیسے ایمان کے دعوے دار ہیں جو شرک کرتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم، ان کی اکثریت اللہ پر ایمان تو رکھتی ہے، ایمان کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن حقیقت میں مشرک ہے. جیسا کہ مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں. بہنوں کی جانب سے کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، اگر آج کے زمانے میں ہائر ایجوکیشن کے لیے سب جاتے ہیں اینڈ اف اونلی جینٹس ٹیوٹر ہی اویلیبل ہیں تو کیسے ٹیوشن لیا جائے؟ اس کے سامنے بھی برقعے میں، پردے میں، غیر مسلم ہو یا مسلم ہو. اگر آپ غیر مرد کے سامنے پڑھ رہی ہیں، لیڈی ٹیوٹر نہیں ہے، تو آپ کو برقع لازم ہے. اگر چہرہ پردے میں داخل ہے، اور یہی قول الحمدللہ اہل علم کے اقوال میں راجح قول یہی ہے کہ چہرہ پردے میں داخل ہے، تو مسلمان ہو کہ غیر مسلم، اگر وہ آپ کا محرم نہیں ہے، آپ کا محرم ایسا محرم رشتہ دار جس سے ہمیشہ کے لیے شادی حرام، بہنوئی بھی محرم نہیں، خالو بھی محرم نہیں، جی پھوپھا بھی محرم نہیں. پھوپھی کو طلاق دے گا، بھتیجی سے شادی کر لے گا. خالو خالہ کو طلاق دے گا، بہن بیٹی سے شادی کر لے گا. بہنوئی بہن کو طلاق دے گا، سالی سے شادی کر لے گا. یہ بھی محرم نہیں. محرم وہ جس سے ہمیشہ کے لیے شادی حرام ہو اس عورت کی. ایسے آدمی کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے، ادروائز سب سے پردہ کرنا ہو، غیر مسلم ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو اس کے سامنے. تو غیر مسلم کے سامنے تو اور پردہ کرنا چاہیے. بھائیوں کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ حدیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 دعائیں کی تھی، جس میں سے ایک یہ تھی کہ مسلمان آپس میں گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا نہ کریں، لیکن یہ دعا جو ہے قبول نہیں ہوتی. تو اگر کوئی مسلمان اس بات کی کوشش کرے کہ مسلمان آپس میں اتحاد قائم کرے تو کیا وہ مسلمان اس حدیث کا انکار اور اللہ کا نہیں، انکار کچھ نہیں ہے. بس یہ کہ انسان کے اندر چونکہ انتقامی بہیمی جذبات ہیں، حیوانی جذبات ہیں، اس لیے کچھ چیزیں اچھی ہو کر کے بھی وہ پاسبل نہیں ہے، اس واسطے سے نہیں قبول کی گئی. یہ مطلب ہے اس کا. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اختلاف کرنا، گالی دینا اچھی بات ہے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. لوگ آپس میں اختلاف کریں گے، عقیدے کا اختلاف، نظریات کا اختلاف ہوگا، رائے اور فکر کا اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف نہ کرنا یہ اچھی بات ہے. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. مگر جس پر اللہ رحم کرتا ہے وہ گالی گلوچ نہیں کرتے. اور پھر کہا گیا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس کا ناحق قتل کرنا کفر ہے.
یہ ساری سنگینی کو سمجھتے ہوئے اگر آپ بچتے ہیں الحمدللہ آپ ایک کامل مسلمان ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہیں گے کہ دنیا میں سارے مسلمان مل کے رہیں, کوئی کسی کو گالی نہ دے, کوئی نظریاتی اختلاف نہ ہو, کوئی فرقہ بندی نہیں, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, وہ اس حکمت کو وہ جانے کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹ گئی اور پھر فرقوں سے بھی کتنے فرقے پیدا ہوئے. تو حدیث کا کہیں کوئی انکار نہیں. یہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز جو پاسبل نہیں ہے, انسان کے اندر جذبہ انتقام ہے, غصہ ہے, انسان کے اندر بہیمیت بھی ہے, ملکوتیت بھی ہے, فرشتوں کی صفات بھی ڈالے گئے اور شیطانوں کی جیسی صفات بھی ہے, غصہ ہے, غضب ہے, بھڑکاؤ ہے. تو اگر یہ کہا جاتا ہے آپ بالکل ایسا کر ہی نہیں سکتے, آپ کے نیچر کے خلاف ہے, تو یہ بات نہیں ہوتی. تو ہم کو بچنا چاہیے ان خراب باتوں سے تاکہ ہم گناہ سے بچ سکیں, اور ایک مسلمان کے ساتھ اچھا تعلق استوار کرنا چاہیے, اس کے سکھ دکھ میں شریک ہونا چاہیے. تو الحمدللہ اگر یہ اختلاف پایا جاتا ہے تو یہ ایک عیب ہے جس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے, اس سے کسی حدیث کا انکار لازم نہیں آتا. بھائیوں کو, دوسرے بھائی کو موقع دیجیے. ایک سیکنڈ, ایک بات ناظرین جلسہ کے ایک بات میں کہہ دوں کہ یہ سوال جواب کا وقفہ ہے, تقریر کا وقفہ نہیں. الحمدللہ آپ نے جو سوال کیا اس کا میں نے یہ جواب دیا کہ کچھ چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین سے آپ نے دعا فرمایا کہ میری امت آپس کے اختلاف میں شکار نہ ہو. کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ دشمنوں کو ہم اس طرح مسلط نہیں کریں گے کہ دنیا کے تمام حصوں سے مسلمان کو تاراج کر دے, ختم کر دے, یہ تو نہیں کریں گے. دنیا کی ساری مشرق قومیں مل کے بھی مسلمانوں کے وجود کو ختم نہیں کر سکتی, لیکن یہ کہ ان کے درمیان بھی اختلاف نہ ہو, جنگ نہ ہو, ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیچر تھا اور یہ پاسبل نہیں تھا, اس لیے یہ خارج کیا گیا. تاہم شریعت میں بتایا گیا کہ خیر پر کتاب و سنت کی راہوں پر اتفاق کرو, اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہوگی انشاءاللہ. بھائی کی جانب سے ایک اور سوال. السلام علیکم. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا آئیڈینٹی چھپا کر کسی غیر اللہ کے سامنے اگر کام کروں, اس کو بتاؤں نہیں کہ میں کون ہوں, اور پھر بھی میں اس کا سیلری پا سکتا ہوں, کیا یہ میرے خلاف ہو گئی؟ کیا کہا؟ میں اس بتا نہیں سکتا کہ میں مسلم ہوں اور میں غیر اللہ کے گھر میں کام کروں, کیا اس کا سیلری کے میں یہ مستحق ہوں؟ غیر اللہ کے گھر میں کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں, مشرک کے یہاں کام کر رہے ہیں, اپنے آئی ڈی کو چھپا کر. ہاں سروس کر رہے ہیں, تو آئی ڈی کو نہیں چھپانا چاہیے. وہ قال اننی من المسلمین, بڑبلا کہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں. اور اگر آپ کے اسلام کی وجہ سے آپ کو وہ سروس سے ہٹا دیتا ہے, نوکری سے ہٹا دیتا ہے, تو ہٹ جائیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اچھی روزی عطا فرمائے گا. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے اسلام کو ظاہر کر کے بھی مسلمان کو کسی غیر مشرک کے یہاں کی ملازمت سے بچنا چاہیے. یہ ملک ہے, چونکہ مجبوری ہے اس لیے لوگ کرتے ہیں, لیکن اپنی اسلامی شان کے ساتھ ہونا چاہیے. حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان اگر کسی غیر مسلم کے یہاں نوکری کرتا ہے تو وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے, اس کے ساتھ ایل ٹریٹ کرتا ہے, بدسلوکی کرتا ہے. یہ مسلمان جو سب سے اونچی قوم, باعزت قوم ہے, یہ بت کے پجاری اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم ملازمت نہیں کرتے, جائے کہ ہم اپنے اسلام کو چھپا کے ملازمت کریں. یہ تو ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. بہنوں کی جانب سے کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے پاس 3 سوال ہے, مطلب نماز کے اوپر ہی ہے. ایک ہی بہن نے پوچھا ہے, تو وہ میں ایک ساتھ بتا دیتی ہوں. ابھی وہ پوچھتی ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں وہ سیم ہے یا فرق ہے, دوسرا کہ رفعین کرنا ہے کہ نہیں, اور تیسرا کہ وہ جوڑا باندھ کے جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں, بہت لوگ کہتے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے, وہ کہاں تک صحیح ہے؟ الحمدللہ مردوں اور عورتوں کی نماز ایک ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, اور جس کا بیان صحیح حدیثوں کے اندر آیا ہے وہی مردوں عورتوں کے لیے. کوئی ایک حدیث بھی کہیں صحیح نہیں ہے. جو بھی روایت فرق کی آتی ہے وہ سب ضعیف مرسل روایت ہے. کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے. اس لیے ایک دم اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز کا سیم طریقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مردوں کے نبی تھے, عورتوں کے بھی نبی تھے. ہاں جہاں عورتوں کے لیے مخصوص احکام ہے وہاں احکام ہیں, لیکن فرق کی کوئی دلیل صحیح نہیں ہے. جو بھی حدیث پیش کی جاتی ہے وہ سب زٹل اور کمزور روایت ہے. دوسری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرنا 3 جگہوں پر, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت, اور 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت, کیونکہ تکبیر تحریمہ کے وقت تو تمام علماء کے نزدیک ہے. یہ 3 مقامات جو ہے رکوع سے جاتے وقت, رکوع میں اٹھتے وقت, اور 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے تحیات سے اٹھتے وقت, یہ 3 ائمہ کے نزدیک, امام مالک کے نزدیک, امام شافعی کے نزدیک, امام احمد کے نزدیک, اور جملہ محدثین کرام کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے. بس کے بعض علماء کے نزدیک واجب ہے. اس کے چھوڑنے سے بعض علماء کے یہاں گنہگار انسان ہوتا ہے, اور اگر وہ سنت کی مخالفت کے جذبے سے کرتا ہے تب تو بہت مسئلہ گڑبڑ ہے, اور سنت کے انکار کا گناہ لازم آئے گا. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم سنت مانتے لیکن نہیں کرتا ہے, تو شاید
معاملہ ہلکا ہو اور صرف گناہ ہو جائے نماز اس کی باطل نہ ہو. لیکن سنت کا استخفاف کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہاتھ جھاڑتے ہو, کیا کتے کی یا سرکش گھوڑوں کی تم ہلاتے ہو, اور اس طریقے سے نبی کی حدیثوں کا مذاق اڑاتا ہے, تو استہزاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت کے ساتھ استہزاء کرنا یہ کفر کے قریب انسان کو پہنچا دے گا. اور رہ گیا جوڑا باندھنا, تو ایک طرح کا جوڑا نہیں ہونا چاہیے جو پف ٹائپ کا ہو. اگر وہ چوٹی کی شکل میں 3 چوٹی ہو, 2 چوٹی ہو, 1 چوٹی ہو, تو چوٹی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ آپ اگر اس کو لپیٹ کر کے ایک جگہ اگلے حصے پر ہو یا پچھلے حصے پر ہو یا بیچ کے حصے پر ہو پف ڈالتی ہے, تو یہ شکل اچھی نہیں ہے. حدیث میں آیا ہے کہ بختی اونٹنی کی طرح, خراسانی اونٹنی کی کوہان کی طرح سے اونچا کر دینا پف کو کہ چلیں تو وہ ہلتا ہوا ہو, اس طرح کی شکل جائز نہیں ہے. جو عورتیں انتقال کرتی ہیں حدیث میں اس کے متعلق بھی آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ انصاریہ کو رضی اللہ عنہ کا حکم دیا تھا اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کے غسل میں کہ ان کی 3 چوٹیاں بنا ڈالو. تو چوٹیوں میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, بال کھلے بھی ہوں اور وہ پردے میں ڈھکے ہوئے ہوں, اوپر سے چادر پڑی ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بال کھلا ہو تو نماز جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے جو آپ کو میں نے بتایا کہ پف کی شکل میں اس کا گچھا بنا دیا گیا ہو تو وہ شکل جائز نہیں. ہاں, مال اگر صدقہ کا خیرات کرنا چاہیں, حج جا کر کے کسی مردے کی طرف سے کر دیں تو مال کا ثواب مل جائے گا, صدقہ خیرات کا ثواب مل جائے گا, حج کا ثواب مل جائے گا. لیکن قرآن پڑھ کے ثواب نہیں دے سکتے, نماز پڑھ کے ثواب نہیں دے سکتے. اس سلسلے میں حدیث نہیں آئی ہے, لہذا یہ عمل بدعت ہے. دوسرا سوال آپ نے تعویذ کے متعلق کہا ہے. تعویذ اگر گنڈے وغیرہ کی ہے, جی نشانات ہیں, کچھ فیگرز لکھے ہوئے ہیں, اعداد لکھے ہوئے ہیں, جی 786, کچھ اور ایسے اعداد, کچھ اور ایسے اعداد, آڑی ترچھی لکیریں ہیں, ہر خانے میں کچھ نہ کچھ فیگر ہے, کچھ مختلف صورتوں کے کوڈ ہیں, تو یہ سب تو بالکل ناجائز ہے, حرام ہے. لیکن قرآن اور حدیث کی, قرآنی آیات اور حدیث کی دعاؤں پر مشتمل تعویذ الحمدللہ اہل علم کے راجح قول میں حضرت عبداللہ بن مسعود خاص جو جلیل القدر صحابی ہیں وہ سختی کے ساتھ قرآنی تعویذ کو بھی منع کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ قرآنی تعویذ کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرمایا کہ جو کوئی تعویذ لٹکاتا ہے فلا اتم اللہ تعالیٰ اس کی آرزو پوری نہ کرے. جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اللہ اس کی پوری آرزو پوری. تو جو بھی کچھ چیز لٹکاتا ہے فائدے کی غرض سے, جو بھی چیز اس کے اندر قرآنی تعویذات بھی داخل ہے, جو بھی لٹکائیں گے اور آپ سمجھ رہے کہ یہ لٹکی ہوئی چیز کے ذریعے ہم کو فائدہ ملے گا, تو یہ ناجائز ہے, شرک اصغر ہے, شرک اصغر چھوٹا شرک ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ تعویذ ہی میرے کو بھلا کرتی ہے تب تو آپ ایک دم کوئٹلی اسلام سے خارج ہیں, شرک اکبر ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ شفا اللہ دیتا ہے, لیکن یہ قرآن کی تعویذ جو ہم نے لٹکائی ہوئی ہے اس کے ذریعے دیتا ہے, تو یہ شرک اصغر ہوگا. حالانکہ قرآن مجید کو اللہ نے شفا کا ذریعہ بنایا ہے, تو شفا کا ذریعہ پڑھیے, اپنے اوپر دم کیجیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تعویذ لٹکائی ہے, نہ اپنے نواسوں کو تعویذ لٹکائی ہے, نہ جلیل القدر صاحب ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے گردن میں تختی لٹکا کر کچھ دعا لکھ دیتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تختی لٹکائے ہوا ہے, کون بچہ تختی لے کر گھومتا ہے. وہ تختی تھی کہ حدیث ہے, ایک دعا ہے, بیٹا چلتا رہے گا, پڑھتا رہے گا, یاد کرتا رہے گا. تو اس طریقے سے بچوں کو دعاؤں کو یاد کرانے کے لیے تختی لٹکائی ہوئی تھی, نہ کہ وہ تعویذ تھی جس کی گٹھڑیاں لوگ ہاتھ پاؤں میں اور کمر میں اور پیڑوں پر باندھتے ہیں, وہ تعویذ نہیں تھی. تو بہرحال صحیح یہ ہے کہ قرآنی تعویذ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اور وہ جائز نہیں ہے, بلکہ صحیح یہ ہے کہ وہ چھوٹا شرک میں داخل ہے. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ آج کل جو فیملی پلاننگ چل رہا ہے, یعنی ہم دو ہمیں دو, اس پر جو ترغیب دی جائے گی جس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان نسل کشی کر رہے ہیں میڈیسن کے ذریعے, یہ کیسا ہے؟ کیا کوئی جائز صورت ہے؟ نہیں, یہ جاہلی صورت بھی ہے اور ناجائز صورت بھی ہے, اور اللہ رب العالمین کے ساتھ سوء ظن بھی ہے, بدظنی بھی ہے کہ اگر 2 سے زیادہ بچے ہوں گے تو ان کو کون کھلائے گا. اللہ رب العالمین رزاق ہے, وہ آپ کو بھی روزی دیتا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اگر روزی کے ڈر سے آپ قتل کرتے ہیں تو آپ بہت بڑی بھول کرتے ہیں, آپ قاتل ہیں, آپ انسانیت کے قاتل ہیں. اسی لیے رزاق اللہ ہے. یہ آپ کی بدگمانی ہے اللہ سے کہ اگر 2 سے زیادہ ہوں گے تو کھانے والے ہوں گے تو کہاں سے روزی آئے گی. ہم ان کے اس کا اچھا لالن پالن نہیں کر سکے, ہم ان کی اعلیٰ تعلیم نہیں کر سکے. اللہ رب العالمین انتظام کرے گا, کھانے والے بڑھیں گے, پیدا زیادہ ہوں گے تو اللہ رب العالمین زیادہ روزی عطا فرمائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود, خوب محبت کرنے والی اور خوب زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورت سے ڈھونڈ کر تلاش کر شادی کرو, تاکہ میں اپنی امت کی کثرت تعداد پر قیامت کے دن کثرت کا اظہار کروں, فخر ظاہر کروں. تو الحمدللہ اسلام میں نسل کشی جائز نہیں ہے, لیکن اگر عورت کی صحت ناکارہ ہو گئی ہے اور
اب اس کی بچے دانی ناکارہ ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر کی ثقہ ڈاکٹر کی، مسلمان ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر کی یا جینٹس کی، جیسا جہاں کا جو ماحول ہو اس کے حساب سے اگر یہ صحیح رپورٹ ہے کہ اب اگر یہ مزید بچہ پیدا کرے گی تو اس کی جان پہ خطرہ ہوگا اور پھر یہ مر جائے گی اور بہت خطرات کی بات ہو، تو ایسی صورت میں لائگیٹ کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، یا مانے حمل گولیوں کے استعمال سے بھی اگر شرعی مسئلے ہوتے، بچہ ہر سال آ رہا ہے اور بچوں کی پرورش نہیں ہو رہی ہے، عورت کی صحت کمزور ہے، بچہ پلپلا ہے، عورت پلپلی ہے، کمزور ہے، تو آپ ٹیپنگ کر سکتے ہیں 2 سال 3 سال 5 سال کی، پھر جب الحمدللہ عذر ختم ہو جائے پھر آپ بچے پیدا کریں اور اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھیں. تو شرعی اسباب ہوں تو جائز ہے کہ اس کو تھوڑا ڈیوریشن بڑھایا جائے بچوں کے درمیان، لیکن یہ کہ صاحب بچے بالکل ہی پیدا نہ ہو، اور عورت اپنے حسن اور جوانی کو قائم رکھنے کے لیے یا آپ روزی کے ڈر سے اگر اپنی بچوں کی پیدائش کو روک رہے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سخت ظالمانہ سلوک آپ کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بدگمانی ہے، بدزنی ہے، اور قتلہم کان خطأ کبیرہ، یہ بہت بڑی غلطی ہے، گناہ کبیرہ. اگلا سوال بہنوں کی جانب سے. السلام علیکم. ایک بہن جاننا چاہتی ہے کہ کل وہ کیا کرے، خوشی منائے یا غم منائے؟ الحمدللہ کل کا دن نہ ہمارے لیے خوشی کا ہے نہ غم کا ہے، کیونکہ اگر آپ 12 ربیع الاول کو خوشی مناتی ہیں تو 12 ربیع الاول کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. تو اگر آپ پیدائش کی خوشی منائیں گی تو کوئی دوسرا کہے گا کہ اس کو نبی کی موت کی خوشی ہے. یہ کیسی قوم ہے جو نبی کی موت پر خوش ہوتی؟ تو الحمدللہ نہ یہ خوشی کا دن ہے نہ یہ غم کا دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سوموار کے روزے کی کیا بابت ہے؟ کہا سوموار ماشاءاللہ وہ میری پیدائش کا دن ہے، وہ میرے نبی بنائے جانے کا دن ہے، اسی میں قرآن اترا، اسی دن میں نبی بنایا گیا، اسی دن میں پیدا ہوا. اور حدیث میں آیا ہے کہ اسی دن ہفتے کا عمل بندوں کا اللہ پر پیش کیا جاتا ہے. جمعرات کے دن بھی ہفتے کا عمل اللہ کے پاس ہے، ہفتے میں 2 مرتبہ پیش کیا جاتا ہے، یومیہ 2 مرتبہ عصر کے بعد فجر کے بعد پیش کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو روزہ سوموار کے دن رکھیں، اور وہ بھی سوموار صرف 12 ربیع الاول میں آوے تو نہیں، ہر ہفتے سوموار کا دن ہوتا ہے. تو اگر آپ رکھیں تو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں. تو اس لیے پیدائش کا دن نہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے نہ غم کا دن ہے. ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زندگی آئیڈیل ہے. اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان فرمایا، کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. تو جب اللہ نے رسول بنایا تو اللہ نے امت پر انسانیت پر احسان عظیم فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت اور نبوت کو انعام اور اکرام فرمایا ہے. اور آپ کی ہستی ہمارے لیے دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنی ہے جب آپ نبی بنائے گئے ہیں. ورنہ 40 سال تک تو مکے والوں کو بھی آپ بہت پیارے تھے، لیکن جس دن سے آپ نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، اس دن سے مکے والوں نے عداوت پال لی. کہا یہ نبی کب سے بن گیا؟ تو گویا نبی بننے سے پہلے تو مکے والوں کے بھی آپ عزیز تھے، نبی بننے کے بعد صرف مومنوں کے عزیز رہے، کافروں سے کہ عدو بن گئے، دشمن بن گئے. تو ہمارے لیے جو اصل چیز ہے وہ آپ کی نبوت ہے، آپ کی رسالت ہے، آپ کی پیدائش کا دن نہیں ہے. یہ ہم نے دوسروں کی دیکھا دیکھی کیا ہوا ہے. عیسائی اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں، شیعہ اپنے یہاں مناتے ہیں، دوسری اور قومیں کچھ مناتی ہیں اپنے مہاپرشوں کا. الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ چلتے ہیں. ہماری اذان میں، ہماری اقامت میں، ہماری نماز میں، ہمارے درود میں، ہمارے سلام کے اندر ہے، ہماری ذکر میں، ہماری مجلسوں میں. ہمارا کوئی واعظ کا پروگرام ہے جس میں آپ کی سنت نہ ہو. ہم کوئی عمل جائز کرتے ہیں، واجب کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے. وہ نبی جو اپنی امت کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہو، جس کی یاد ہمیشہ تازہ رہتی ہو، اس کو ایک دن یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اس کو یاد کرے کوئی جس کو یاد کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ جنم دن مرن دن منا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے سائے میں ہم جیتے ہیں، قرآن اور سنت کے سائے میں جیتے ہیں. ایک لمحہ ہمارا ایک مسلمان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ صاحب ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی کریں؟ اس لیے یہ ایک رسم ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو حق دکھلائے، حق پر چلائے. اللہ تعالیٰ باطل کو باطل دکھلائے، بدعت کو بدعت سمجھائے، اور بدعت سے باطل سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے. السلام علیکم. السلام. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 جو ہے کہ اکثر لوگ ایمان رکھتے ہیں مگر شرک کرتے ہیں. تو میں یہ آیت کو ایک شخص کے پاس میں بتانے گیا تو ان کے گھر میں قرآن نکالا تو اس میں وہ آیت تھی کہ اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے مگر شرک کرتے. تو وہ سمجھ نہیں پائے تو کے لیے نہیں وہی معنی صحیح ہے جو آپ نے کہا. وما یؤمن اکثرهم باللہ، نہیں ایمان رکھتے ہیں ان کے اکثر اللہ پر، یعنی ان کے اکثر جو اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی اللہ کو رب خالق مانتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ مشرکون، وہ شرک کرتے ہیں کیونکہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتے.
اور آپ نے توحید کا بیان سنا کہ جب تک بندگیوں کو اللہ کے لیے خالص نہ کیا جائے اور تمام ظاہری باطنی بڑی چھوٹی بندگی اللہ کے لیے خالص نہ کی جائے تو آپ لاکھ کہتے رہی کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، اللہ نے ہم کو بھی پیدا کیا، تو آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ توحید عبادت، توحید الوہیت، بندگی اللہ کے لیے آپ خالص نہ کریں۔ وما یؤمن اکثرهم، ان کے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر وہ مشرک ہیں، یعنی ان کی اکثریت یہی ہے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی مشرک ہیں۔ اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے۔ السلام علیکم۔ وسیلے دعاؤں میں جو ہے وسیلوں کا استعمال کرنا چاہیے کہ مطلب یہ بہت اچھا سوال کیا، اور یہ بات آ چکی ہے کہ بزرگان دین کا اموات کا وسیلہ لینا ہی یہ مکے کے مشرکین کے شرک کی نوعیت تھی۔ وسیلہ ہے، وسیلے کا انکار نہیں ہے، مگر وسیلہ اعمال صالحہ کا، وسیلہ زندہ شخص کی، بزرگوں کی دعاؤں کا، جو کوئی زندہ ہو اور آپ سمجھ رہے ہو کہ آدمی صاحب دین ہے، صاحب تقویٰ ہے، صاحب صلاح ہے، حلال خور ہے، تو اگر آپ نے کہہ دیا کہ بھئی ہماری یہ دعائیں کرو۔ کوئی حج کو جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو کہا لا تنسنا فی دعائے کا یا اخی، اے بھائی اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک امتی کو کہہ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا میں حج کے واسطے، عمرے کے واسطے جا رہے ہیں تو آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ تو زندہ مرد صالح جس کو آپ صالح سمجھتے ہیں، آپ ان سے دعا کی درخواست کر دیجیے۔ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے نیک عملوں کو پیش کیجیے، نیک عملوں کو۔ اللہ تعالیٰ میں تیری توحید پہ ہوں، تیرے سوا کسی اور کو لائق بندگی نہیں سمجھتا، الحمدللہ شرک نہیں کرتا، اللہ ٹوٹی پھوٹی جو بندگی ہوتی ہے نماز پنجگانہ ادا کرتا ہوں، ماں باپ کو خوش رکھنے کی بے انتہا کوشش کرتا ہوں، اے اللہ دیکھ میں مصیبت میں گرفتار ہوں، میری غلطیوں کو معاف فرما، میری تکلیفوں کو دور فرما۔ جیسے کہ صحیح میں روایت ہے، خاص کر صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 3 ساتھی ایک غار میں جا کر چھپ گئے کسی آفت سے بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے، اور پھر غار کا منہ ایک بڑی چٹان سے بند ہو گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ کیسے نکلے، تو سب نے کہا کہ ادعوا اللہ بصالح اعمالکم، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے نیک عملوں کا وسیلہ پیش کرو، کہو اللہ تعالیٰ کو اللہ ہم نے یہ نیک عمل کیا۔ سب نے اپنی اپنی کوئی نیکی پیش کی، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، انہوں نے اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیفوں کو دور کر دیا۔ اسی طریقے سے کہ یہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا، اللہ ہم نے تیری توحید کی دعوت سنی ہے، نبی کے ذریعے دعوت آئی ہے، علماء کے ذریعے نبی کی دعوت ہم تک پہنچی ہے، اللہ ہم تیرے پر ایمان رکھتے ہیں، اے رب ہمارے معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر 193 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے سامنے ایمان کا واسطہ دو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کو اس کے پاکیزہ ناموں اور صفتوں کا واسطہ دو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے اچھے نام ہیں، کہو اللہ تو رزاق ہے، روزی دیتا ہے، دشمنوں کو روزی دے رہا ہے، میں تو تیری توحید پہ ہوں، میں تیرے لیے گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کا لائق نہیں، اللہ میرے لیے روزی کا دروازہ کشادہ کر دے۔ تو اللہ رب العالمین کو جس سے جو سوال اللہ سے کرنا ہو اسی نوعیت کے نام کو اللہ پیش کرو، اللہ کے سامنے پیش کرو۔ رزق مانگنا ہے تو اللہ کو رزاقیت کا واسطہ دو، اللہ تو رزاق ہے، اللہ تعالیٰ سے تکلیف دور کرنا کا اللہ تو کاشف البلا ہے، مصیبت کو دور کرنے والا، ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ تو اس طریقے سے ناموں کے ذریعے آپ وسیلہ چاہیے، اعمال صالحہ کے ذریعے وسیلہ چاہیے، کسی زندہ بزرگ شخص سے دعا کی درخواست کیجیے، اپنے ایمان و عمل کا اللہ کو واسطہ دیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اسی تقوی کو رب تعالیٰ سے نزدیکی کا ذریعہ بناؤ، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ سب وسائل ہیں اور یہ سب وسائط ہیں، ذرائع ہیں، یہ وسیلہ ہے، نہ یہ کہ مردہ اشخاص کا وسیلہ پکڑو۔ آخری سوال بہنوں کی جانب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنے بیوی سے کہتا ہے کہ وہ اپنی ماں باپ سے بات نہ کرے، تو وہ کیا کرے گی؟ اپنی شوہر کی بات مانے گی یا ماں باپ سے بات کرے گی؟ شوہر اگر کہتا ہے کہ ماں باپ سے بات نہ کرو اور بات کرنے میں اگر ازدواجی زندگی پہ خراب اثر پڑتا ہے، ماں باپ اپنی لڑکی کو غلط راہ دکھاتے ہیں یا ماں باپ مشرک ہیں یا شرکیہ اعمال کرتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو وہاں جانے نہیں دیتا کہ اس کے عقیدے پر، اس کے سلوک پر، اس کے کیریکٹر پر، اس کے اخلاق پر اثر پڑے گا، یا وہاں کا ماحول غیر دینی ماحول ہے، یا مرد یا سسرے یا خوش دامن اپنی بیٹی کو غلط پٹی پڑھا کر آئیں گے اور اس کی وجہ سے گھر میں فساد پیدا ہوگا، اگر اس طرح کا کچھ ریزن ہے تو عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے دین کو، اس کے اخلاق کو، اس کے ایمان کو وہاں خطرہ ہے اور گھر خراب ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ اچھے بھلے ہیں، کسی طرح سے کوئی غلط راہ نہیں دکھاتے، بھلے لیکن کسی خاص
چیز کی وجہ سے، کسی ڈیمانڈ کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی بات میں فرق پڑنے کی وجہ سے وہ بڑبنائے دشمنی عداوت کی بنیاد پر اپنی بیوی کو روکتا ہے، تو یہ مرد ظالم ہے اور صلہ رحمی کے خلاف کرتا ہے، اور اس مرد کو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اپنی عورت کو اجازت دینا چاہیے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے. ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے شوہروں کے لیے ہدایت کی توفیق مانگتے ہیں. اور عورت ایسی صورت میں اگر ماں باپ کی خدمت کرتی ہے اور صلہ رحمی کا حق ادا کرتی ہے تو شوہر کی نافرمان نہیں سمجھی جائے گی. اور دوسرا سوال یہ ہے، اب آپ دوسرا سوال کر رہی ہیں، یہ اجازت دیں گے تب. یہاں لوگ کھڑے انتظار میں مرد کی جانب سے ان کو کرنے دیجیے. لیکن میری سفارش یہ ہے کہ لڑکی کھڑی ہے تو ایک سوال کر لینے دیجیے. آپ کر لیجیے ایک سوال، اور انشاءاللہ یہ آخری سوال ہوگا آپ کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے. دوسرا سوال یہ ہے کہ نیاز اور فاتحہ کا کروانا چاہیے یا نہیں. اور آپ نے بیان سنا کہ نیاز اور فاتحہ عبادت، نظر اور ذبح سب عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور اس میں اگر یہ مطلب ہے آپ کا کہ کوئی مولوی اس پر آیات پڑھے، فاتحہ پڑھے، کل پڑھے، آیات آگے پیچھے کی کرے، شیرنی پر پڑھ دے، اس کو بٹواوے، تو یہ طریقہ صحابہ کرام سے، نبی کریم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں. یہ طریقہ بدعت کا طریقہ ہے. شکریہ. مردوں کی جانب سے کوئی سوال؟ السلام علیکم. السلام. امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو کیا مقتدی کو بھی دہرانا چاہیے؟ ماشاءاللہ ٹاپک سے ہٹ کر کے آپ لوگ مسائل کی دنیا میں ہیں. چلیے الحمدللہ. امام کے پیچھے بھی اگر آپ ہیں تو صحیح حدیث جو متواتر حدیث ہے، اتنی زیادہ صحابہ سے منقول ہے کہ اس کو جھوٹ پر محمول کرنا محال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کسی شخص کی کوئی بھی نماز نہیں ہے بغیر فاتحہ. تو امام کے پیچھے سری نماز میں تو پڑھنی چاہیے. جہری نماز میں جب وہ قرأت زور سے پڑھ رہا ہو تو بھی اس کی قرأت کو سننا چاہیے. جب وہ چپ رہے تو سکتے میں الحمدللہ رب العالمین اس میں پڑھ لیجیے، یا اس کی قرأت شروع کرنے سے پڑھ لیجیے، یا ولضالین آمین کے لیے جب سکتہ ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے تو اس میں پڑھ لیجیے. یا اگر کچھ آیتوں کو پڑھے ہوئے کچھ ابھی کمپلیٹ نہیں کیا ہے تو جب وہ سورت ختم کر کے رکوع میں جانے لگے تو اس وقت پڑھ لیجیے. کسی بھی حالت میں پڑھ لینا، چھوڑنا نہیں ہے. اگر آپ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی رکعت نہیں ہوگی. الحمدللہ. اس موضوع پر شیخ اس سے ابھی کچھ ہی دنوں قبل ایک بہت بڑے مناظرہ میں آپ نے حصہ لیا اور الحمدللہ وہ کامیاب بھی ہوئے تھے. اس کا تذکرہ اخبارات کے ذریعے بھی آپ لوگوں نے امید ہے کہ پڑھا ہوگا. اگلا سوال. 5 منٹ ہے وقت. السلام علیکم. دعا مانگنے میں یہ کہا جاتا ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں ہماری دعا قبول کر دیں. نہیں الحمدللہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اگر اس کو یہ کہیے کہ اے اللہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کے صدقے میں دے دے، تو یہ عبادت ہے. محبت کرنا عبادت ہے. گویا آپ نے اللہ رب العالمین کو عبادت کا واسطہ دیا. لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ محمد کے صدقے میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے کہ اللہ کی رحمت پر آپ کو یقین نہیں، آپ یہ سمجھ رہے کہ وہ رحمت سے نہیں دے سکتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب واسطہ دیں گے تو اللہ رب العالمین اس سے مرعوب ہو کر کے، متاثر ہو کر کے دے دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی ہے. آپ یہ کہیے کہ اللہ میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، ان کی سنت سے محبت کرتا ہوں، بس میری دعا کو قبول کر لے، تو یہ عین عبادت ہے اور یہ بہترین وسیلہ ہے آپ کے لیے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کر لے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بلکہ غلط طریقہ ہے، بدعت کا طریقہ. الحمدللہ. سوال جواب کا سلسلہ. بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ کفارہ مجلس ہے. اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم لوگوں کا بیٹھنا مبارک کرے. اور یہ جو ہم نے کہا ہے اور جو آپ نے سنا ہے، اللہ رب العالمین پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی نیکیوں کے میزان میں اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن تولے، اور ہم سب کے عقائد اور اعمال کو اللہ تعالیٰ درست فرما دے. وباللہ التوفیق. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالی آئندہ کل جو بھی ایک پروگرام یہاں ہے، جو آخری 2 روزہ کانفرنس ہے، کل دوسرا دن انشاءاللہ تعالی ہوگا، جسے مشہور اسکالر شیخ ارشد بشیر مدنی ایک اہم ترین موضوع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لیے، اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں گے. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بعد نماز مغرب فوراً تشریف لے آئیں. آخر میں لائنس سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اسلامک انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی جانب سے کہ ان لوگوں نے بھرپور تعاون دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور انہیں زیادہ سے زیادہ دین کی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وباللہ توفیق. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.